السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے دہشت ہٹ جائی ناول اپلوڈ کیا تھا اور آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد میں اس کا سیزن 2 ریڈ کرنے لگی ہوں، جس کا نام ہے رکھتے نصیب از قلم سارا روج۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ کسی نے آ کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نائف میں ہی ٹائل پر گھڑی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ کون ہے مائی گولڈن انویسٹمنٹ۔ گمبھیر لہجے میں کہتا مقابل کے لب نے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا، جس سے اس کی سانسیں تھمی تھیں۔ اپنے دیدار کی حسرت میں تو مجھ کو سراپا دل کر دے، ہر قطرہ دل کو کیس بنا، ہر ذرے کو محمل کر دے۔ دنیائے حسن و عشق مڑی کرنا ہے تو یوں کامل کر دے، اپنے جلوے میری حیرت نظارے میں شامل کر دے۔ جب توڑے کلیم نہیں نہ سہی، میں حاضر ہوں، لے پھونک مجھے، پردے کو اٹھا دے، مکڑی سے برباد سکون دل کر دے۔ گر کلزم عشق ہے بے ساحل، اے خضر تو بے ساحل ہی سہی، جس موج میں ڈوبے کشتی دل، اس موج کو تو ساحل کر دے۔ اے درد عطا کرنے والے، تو درد مجھے اتنا دے دے، دونوں جہاں کی وسعت کو ایک گوشہ دامن دل کر دے۔ ہر سو سے غموں نے گھیرا ہے، اب ہے تو سہارا تیرا ہے، مشکل آساں کرنے والے، آساں میری مشکل کر دے۔ بیدم اس یاد کے میں صدقے اس درد محبت کی قرباں، جو جینا بھی دشوار کرے اور مرنا بھی مشکل کر دے۔ سلیمان آپ بچے باہر، وہ اٹک اٹک کر کہتی اپنے شوہر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ معصومہ تم، موم ناشتہ۔ اس کے آدھے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے کیونکہ عرش صاحب کی آمد ہو چکی تھی۔ وہ دونوں تیر کی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ عرش مینرز بھول چکے ہو، وہ تب کر بولے تھے۔ ایم سوری ڈیڈ، میں تو موم سے ناشتے کا پوچھنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تو۔ وہ ان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، شٹ اپ۔ وہ انہیں دپٹتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سفید رنگ کے یونیفارم میں ملبوس وہ کب سے کھڑی اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھوپ کی شدت سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے آس پاس کوئی جگہ تلاشنی چاہی، لیکن کوئی جگہ نہ پا کر وہ ہاتھ میں موجود رجسٹر چہرے پر رکھ گئی، جس سے دھوپ اب اس کے چہرے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سندل اپنی دھن میں مگن گانا گنگناتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار سے اس کی کار کا زوردار تصادم ہوا۔ او شٹ! وہ اپنے سر کو تھامے گاڑی سے باہر نکلی اور غصے سے مقابل کی جانب بڑھی۔ جب گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ وہ گاڑی چلانے والے اوبرو نوجوان پر پرستے ہوئے بولی، جو کہ ابھی تک اندر اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھا تھا لیکن اس لڑکی کو شور کرتا دیکھ باہر نکلا۔ میڈم آپ شاید بھول رہی ہیں کہ رونگ وے آپ نے لیا ہے، میں نے نہیں۔ اپنے بالوں کو سنوارتے وہ ایک نظر آس پاس جمع ہوتے لوگوں کو دیکھ کر بولا، میں ایک دم صحیح راستے آئی ہوں۔ وہ کٹ کی جانب اشارہ کرتے بولی، تو وہ حیرت سے اس کا لفظ دہراتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی ہیں، یو گندے مرغے۔ اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے مرغے کا خطاب دیتے ہوئے بولی، جبکہ وہ وجاہت سے بھرپور شخص اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ واٹ! ہاؤ ڈیئر یو کال می مرغا؟ راہب حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتا ہوا بولا، بائی دا وے، یہ لو پیسے، گاڑی ریپیئر کروا لینا۔ وہ 5000 کا کرک نوٹ اس کی جانب بڑھاتے بولا، جبکہ توہین کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جسے راہب نے بغور دیکھا تھا۔ یو! اس نے کہتے ہی کونے پر رکھا پتھر اٹھا کر اس کی گاڑی کے شیشے پر مارا، جو چھناک کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اب کہ راہب کا منہ صدمے اور حیرت سے کھلا تھا اپنی برینڈڈ نیو کار کی حالت دیکھ کر، جو ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے خریدی تھی۔ سندل سے پنگا لینا اچھی بات نہیں مسٹر اونگا بونگا۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ نئے لقب سے نوازتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ وہ پیچھے اس سنہری آنکھوں والی لڑکی پر پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ وہ نیم تاریک کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتے مڑی نقطے کو دیکھ گہری سوچ میں گم تھا۔ سر آپ نے جو ایڈریس بتایا ہے وہاں اب کوئی نہیں رہتا، وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ ان کی فیملی اس وقت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ دوپہر میں کی گئی اپنے سیکریٹری کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ جن کی تلاش میں یہاں آیا تھا وہ لوگ یہاں نہیں تھے، اور یہ چیز اس کے جنون اور غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بہت دکھ دیے ہیں نا میں نے تمہیں؟ مجھے معاف کر دو سمی، میں بہت برا ہوں، تمہیں خوشیاں نہ دے سکا، اور جو تمہارے پاس گنتی کی خوشی تھی وہ بھی چھین لی تم سے۔ جوانی اور دولت کے نشے نے مجھے تم سے بہت دور کر دیا ہے، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ وہ سمائرہ کی قبر پر کھڑا اس سے باتیں کرتے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دسمبر موسم خواب
پرانے لایا ہے جو بچھڑ کے گئے ان کے یہ فسانے لایا ہے ہر چیز جو سرد پڑی اب دل بھی جم سا گیا کیوں یادوں کو ہم سے پھر یہ ملانے لایا ہے تنزیل افق پاپا چلیں مہر کی آواز سن وہ ہوش میں آیا تھا کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی تھی پچھلے کچھ سالوں سے یہ اس کا معمول تھا وہ مہر النساء کے ساتھ یہاں آتا تھا وہ مل کر فاتحہ پڑھتے اور اس کی قبر پر پھول چڑھایا کرتے تھے قبر کے دوسری طرف کھڑے شخص نے بہت باریکی سے ان دونوں کا معائنہ لیا تھا اور کوئی خیال آتے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی تھی جس میں خوشی نفرت تلخی سب شامل تھی یا اللہ آج انٹرویو میں پاس کروا دینا وہ لفٹ میں کھڑی آس پاس سے بے خبر دعا کرنے میں مصروف تھی جبکہ لفٹ میں کھڑا لڑکا اس کو منہ میں بڑبڑاتا دیکھ کوئی پاگل گمان کر رہا تھا دعا نے خود پر اس کی نظریں محسوس کیے اس کو گھوڑی سے نوازا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو آج سے پہلے کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا وہ اس کو مسلسل خود کو تکتے دیکھ تب کر بولی دیکھی ہیں بہت دیکھی ہیں مگر تمہاری جیسی پاگل پہلی بار دیکھ رہا ہوں خود کو پاگل کہنے پر اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا اس سے پہلے وہ اس کو کوئی کرارا سا جواب دیتی لفٹ کھلنے کے باعث وہ باہر جا چکا تھا جبکہ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی ڈیڈ ایک ویک ہمیں پاکستان جانا ہے وہاں میرا کانسرٹ ہے عرش نے رات کے کھانے میں اپنے والدین کو اطلاع دیتے ہوئے کہا جس پر سلیمان کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ معصومہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا عرش تم یہ بات جانتے ہو ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے وہ کرختگی سے بولے تھے پر ڈیڈ میری پوری ٹیم وہاں ہی ہے تم چلے جاؤ پر ہم نہیں جائیں گے وہ کہتے ہی معصومہ کو اندر آنے کا بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر چکے تھے جبکہ معصومہ کا دل الجھ سا گیا تھا عرش کے چہرے پر اداسی دیکھ کر سلیمان وہ ٹیرس میں کھڑے اپنے شوہر کے پاس گئی تھی اگر تم عرش کی حمایت میں بولنے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ کیونکہ میں کبھی تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا وہ چہرہ سائڈ پر کیے بولے ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے بیٹے کی خوشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے سلیمان میں سنبھال چکی ہوں خود کو وہ سب میری قسمت کا حصہ تھا جسے میں قبول کر چکی ہوں کہتے ہیں ہر سیاہ رات کے بعد ایک حسین صبح ہوتی ہے اور دیکھیں اللہ نے آپ کی صورت میں میری حسین صبح عطا کی ہے ہماری ایک روشن جنت ہے جس میں آپ میں اور ہماری کل کائنات ہمارا عرش ہے پلیز غیروں کی وجہ سے اس جنت کو خراب نہ کریں عرش کی بات مان لیں معصومہ انہوں نے شکوہ کنہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا جبکہ وہ بنا کچھ کہے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ چکی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کچھ نہیں سننا چاہتی وہ کب سے ویٹنگ ایریا میں کھڑی اپنی نظریں سامنے کاؤنٹر پر رکھی ایک تصویر پر جمائے ہوئے تھی جس میں ایک گھڑی بہت خوبصورت انداز میں بنی ہوئی تھی جس میں شاید وقت 12 بج رہے تھے اور آدھی گھڑی کا دائیں تتلی کے ٹکڑوں میں اڑتا اندھیرے آسمان میں گم ہو رہی تھی میم اینی ایشو کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کو کب سے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولی تھی یس میں انٹرویو کے لیے آئی تھی بٹ ابھی تک میرا نمبر نہیں آیا وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی او آپ غلط جگہ بیٹھی ہیں انٹرویو یہاں نہیں اوپر والے فلور پر سر کے اسسٹنٹ لے رہے ہیں او مائی مسٹیک وہ زبان دانتوں تلے دبا کر بولی اور جلدی سے اوپر کی راہ لی تھی اس نے جہاں اور بھی لوگ انتظار میں بیٹھے تھے وہ بھی خاموشی کے ساتھ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں اپنا نام اناؤنس ہونے پر اندر روم میں گئی تھی جہاں شاندار کرسی پر بیٹھے ضامن انٹرویو لے رہا تھا میں آئی کم ان سر ادب کا مظاہرہ کیے ہلکا سا دروازہ کھول کر بولی جبکہ سامنے کھڑی کرسی پر براجمان شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش سلب ہوئے تھے یس کم ان وہ انجان بنتے ہوئے بولا اور اس کو بیٹھنے کا کہا تھا ضامن نے جبکہ وہ جو اس انتظار میں تھی کہ وہ کوئی ری ایکشن کرے گا مگر اس کو اطمینان سا پا کر وہ بھی بیٹھ چکی تھی تو مس دعا آپ نے کیا سوچ کر ہماری کمپنی میں اپلائی کرنا چاہا وہ ہاتھ میں موجود کاغذات کو ایک طرف رکھے اس سے مخاطب ہوا سر میں نے آپ کی کمپنی کا نام سنا ہے اور بہت سے ایڈز بھی دیکھے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اس لیے مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی اچھی جگہ کام کروں اینڈ سیکنڈ چیز آپ کی کمپنی کو اسٹاف کی نیڈ ہے اور مجھے جاب کی تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو جاب پر رکھوں گا اس نے بھویں چکا کر سوال کیا میں نے ایسا کب کہا سر کہ آپ مجھے ہی رکھیں گے اور دو بولی کوالیفیکیشن تو کافی اچھی ہے آپ کی مگر تجربہ نہیں آپ کے پاس وہ اس کا جزا لیے بولا سوری سر بٹ جب تک نیو کمرس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں تو وہ سیکھیں گے کیسے ایسے کوئی تجربہ انہیں حاصل نہیں ہوگا کیونکہ تجربہ کار کام کرنے سے آتا ہے سب بڑی کمپنیوں کے 100 کروڑ تجربات کے نتیجے کتنے لوگ بے روزگار غربت کا شکار اور کتنے ہی نوجوان حالات سے بے بس خودکشی کر چکے ہیں وہ افسوس کا اظہار لیے بولی اور سامنے بیٹھے شخص کو کی بولتی بند کروا چکی تھی گڈ مس دعا یو آر اپوائنٹڈ آپ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب سوری سر اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ اپنی فائل پکڑے کھڑی ہو چکی تھی میں پرسنل سیکرٹری کی جاب نہیں کروں گی
اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے آئی تھی۔ معذرت آپ کا وقت ضائع کیا میں نے۔ ضامن کو ساکت چھوڑے وہ جا چکی تھی، مطلب اس جاب کے لیے لڑکیاں جلدی ہی راضی ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بچھڑے ہوئے لوٹ کر آیا نہیں کرتے، بے وفا ساتھ نبھایا نہیں کرتے۔ کوئی ہم سے پوچھے عشق ناکامی کا حال، ہم بے بسی اپنی بتایا نہیں کرتے۔ سارا عروج۔ حازم۔ رباب نے حازم کو حق کیا تھا پیچھے سے، اور یکدم ہی دور ہوئی تھی اس سے، اگربتی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس کیے۔ اب پھر آج وہاں گئے تھے؟ اس کا رخ اپنی جانب کیے بولی تھی، جو کہ ابھی بھی اپنے سابقہ کام میں مشغول تھا۔ کیوں آپ اسے بھول نہیں جاتے؟ اسے حازم مر چکی ہے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گی آپ کے وہاں جانے سے۔ خود تو جاتے ہی ہیں اور ساتھ میں مہر کو بھی لے جاتے ہیں۔ رباب، تم سے آج تک میں نے سوال کیا کہ کہاں جاتی ہو، کیوں جاتی ہو؟ تم اپنی مرضی کر رہی ہو، گزار رہی ہو نا اپنے مطابق زندگی، اس لیے میرے کام میں بھی دخل اندازی نہ کرو۔ پہلے اس کا حق تم نے مجھ سے چھینا، اس کے حصے کی محبت، شدت، دیوانگی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہوں اس بیچاری کی آخری آرام گاہ میں فاتحہ پڑھنے۔ اس میں بھی مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ مت بھولیں کہ یہ حق آپ نے خود مجھے سونپا تھا۔ رباب کی بات نے چپ سی لگاتی تھی اس کو۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، یہ سب اسی ہی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ آج وہ پورے 20 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک طویل سانس لیا تھا اس نے، آس پاس کی جگہ کو محسوس کیے۔ آنکھوں میں ایک درد سا اٹھا تھا اس ملک، اس شہر کو دیکھ جس میں اس کی کئی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ اپنے گرد مضبوط بازوں کا حصار محسوس کیے اس نے، ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے سلیمان کو دیکھا جس نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا اس کو۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ معصومہ نے پورا راستہ سلیمان کے کندھے پر سر رکھے گزارا تھا۔ ٹن ٹن، وہ جو خواب خرگوش کے مزے لیے سو رہی تھی، فون پر ہوتی بیل اور اس میں سے چنگاڑتی آواز سن اس کی نیند بھنگ سے اڑی تھی۔ ہیلو مس دعا، ہم زی کرافٹ کمپنی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے پلیز آج ریسیپشن سے کانٹیکٹ کریں، شکریہ۔ لڑکی نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس انجان ملک میں اس کو جاب کی اشد ضرورت تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تیار ہوئے نکل چکی تھی۔ ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غمِ دوراں سے جدا ہے غمِ جانا جانا، اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے انواع جانا۔ آفی، بند کرو یار یہ اپنی غزل کو، خوشی تنگ آ کر بولی تھی، جو ہر وقت شاعری اور غزلوں میں کھوئی رہتی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتی ہو یہ سب میرا کرش ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، افی اس دنیا سے باہر آ کر دیکھو، کتنا کچھ ہے کرنے کو، تم نے تو اپنی الگ دنیا بنا لی ہے۔ وہ اس سے گلہ کیے بولی تھی، مجھے نہیں آنا اس دنیا میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، جہاں میں، میرا شاعری اور میرے خوابوں کا راجکمار ہے۔ وہ خیالوں میں اس ظالم کا چہرہ سوچے مسکراتے ہوئے بولی۔ خوشی نے تعصب سے سر ہلایا تھا، جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر، آپ نے جن لوگوں کے بارے میں معلومات لینے کا کہا تھا، ان کی تمام تر انفارمیشن اس فائل میں موجود ہے۔ گڈ۔ فیروز نے اس کے ہاتھوں سے فائل لے کر کانچ کی میز پر رکھی اور ایک نظر اس فائل پر ڈالی تھی۔ ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ اس نے فون ملا کر کسی کو کچھ کہا، ایک مسکراہٹ اس کی وجیح چہرے پر در آئی تھی مستقبل کا سوچ کر۔ راہب، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ میرے پیرنٹس کو پتہ چلا نا تو انہوں نے میرا بھرتا بنا دینا ہے۔ عرش نے کلب کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھا، منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتا بولا تھا۔ وہ امریکہ میں رہ چکا تھا، لیکن آج تک اس کو ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت نصیب نہیں ہوئی، اور اگر سلیمان کو پتہ لگ جاتا کہ وہ یہاں آیا تو اس کی صحیح کی کلاس لگنی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ڈوڈ، بی ایزی۔ وہ وائن کا گہرا سپ لے بولا۔ ساتھ ہی عرش کو بھی آفر کی تھی اس نے، جسے اس نے منہ بنا کر رد کر دیا۔ سوچو راہب، اگر تمہاری ان حرکتوں کا علم بھائی کو ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا، تمہارے منہ میں کھاک۔ عرش، گوڑی سے نوازا تھا اس نے عرش کو۔ forget it, tell me about your concert. اسے چھوڑو اور اپنے کانسرٹ کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ سب سیٹ ہے، کل شو ہے، اور ماما ہوشٹ، کچھ یاد آنے پر ماتھے پر ہاتھ مارے بولا تھا وہ۔ کیا ہوا؟ اس کی عجیب حرکتوں کو دیکھ راہب نے استفسار کیا۔ ماما پاپا پاکستان آئے ہیں اور میں یہاں تمہارے ساتھ مغز ماری کر رہا ہوں، میں چلتا ہوں، کل ملتے ہیں، وہ عجلت میں باہر بھاگتے ہوئے بولا۔ وہ منٹوں میں آفس پہنچی تھی، جہاں دعا کو اس کی چاہ کے مطابق اکاؤنٹنٹ کی جاب مل چکی تھی اور آج سے ہی جوائننگ کا کہا گیا۔ وہ بے حد خوش تھی کیونکہ اس کو جاب کی اشد ضرورت تھی، اور وہ اس وقت شاندار آفس میں بیٹھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ضامن، مجھے نا گھوڑے کی سواری بہت پسند ہے، لیکن کیا
وہ ہیرا کے رکنے پر اچنبے سے اسے دیکھتے بولا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہا ہا ہا، اس سے کیا ڈرنا، یہ تو بہت معصوم ہوتے ہیں۔ آؤ تمہاری دوستی کراتا ہوں اس سے، پھر مل کر اس پر سیر کریں گے۔ نہیں نہیں ضامن، وہ اپنی جگہ اکڑتے بولی، جبکہ وہ ہنستا ہوا اسے لیے گھوڑے تک آیا اور ہیرا کا ہاتھ پکڑے آرام سے اس پر پھیرا تھا، جبکہ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھولو من، وہ گمبھیر آواز میں بولے، اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، جس سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر ہیرا کے پھولے ہوئے گالوں پر بوسہ لیتے ہی ہلکی سی بائٹ کی تھی، جس سے اس نے مصنوعی غصے سے دیکھا تھا اس کو، اور مارنے کے لیے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں کہکے لگاتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہنستے ہنستے ضامن کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ آنکھوں میں پانی اس کی اب بھی موجود تھا، ہنسی کی آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہیرا، باریک لبوں سے دھیمی آواز میں صرف یہ نام لیا تھا اس نے۔ مہر کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اس کو گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس نے کہا بھی تھا کہ اس کو کالج جانے کا من نہیں، لیکن سندل اس کو زبردستی لائی تھی، جس پر وہ برا سا منہ بنا کر کالج تو آ گئی تھی، لیکن لیب کے پیچھے موجود پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئی اور سٹوری بک نکال کر پڑھنے لگی۔ آرام سے بیٹھی وہ کہانی میں مکمل طور پر کھو چکی تھی کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی ہیولا سا نمایاں ہوا، جس نے پل میں کلوروفارم سے بڑا رومال کونے میں بیٹھی مہر کے منہ پر رکھا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کے بچاؤ کے لیے 5 منٹ میں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ لوگ پیچھے کے راستے سے شکار میں ڈالے جا چکے تھے۔ یہ پینٹنگز کس نے بنائی ہیں؟ دعا تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتی اپنی کلیگ کرسٹینا سے پوچھتے ہوئے بولی، یہ ساری پینٹنگز سر نے بنائی ہیں؟ مطلب سر آرٹس کا شوق بھی رکھتے ہیں؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں ہو سکتا ہے، ویسے ان کی ساری پینٹنگز ان کے پرسنل روم میں موجود ہیں، بٹ افسوس کی بات وہاں کسی کو جانا الاؤ نہیں۔ اوہ، اپنے ہونٹوں کو گول شکل میں ڈالتے ہوئے بولی تھی وہ، جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں تھا۔ سندل جب مہر کو دیکھنے وہاں آئی تو اسے نہ پا کر اس نے سوچا کہ وہ کلاس میں جا چکی ہوگی، لیکن چھٹی کے وقت بھی جب وہ باہر نہ آئی تو اس نے کلاس میں جا کر دیکھا جہاں وہ موجود نہ تھی۔ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج تو اس نے کلاس ہی نہیں لی۔ یہاں اس کا دل صحیح معنوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی گمشدگی کا سوچ کر وہ دل میں دعا کیے پورے کالج میں اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ وہ الجھن زدہ ذہن سے گھر میں داخل ہوئی اور خاموشی سے روم میں بیٹھ گئی۔ شام میں رباب نے اس سے مہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آج وہ ضروری اسائنمنٹ بنانے کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی ہے، اس لیے وہ رات تک آئے گی۔ رباب بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے بھی آگے سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ نوٹس یا اسائنمنٹ بنانے دوستوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ بیٹا ہم جا رہے ہیں، مہر آئے تو وقت سے کھانا کھا کر آپ لوگ سو جانا، ہمیں آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ رباب سندل کو سمجھاتی حازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے جا چکی تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا تھا۔ دعا میں بیٹھتے دل سے مہر النساء کی سلامتی کی دعا نکلی تھی۔ اندھیرے کمرے میں فسوس خیز سا منظر تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ وہ کہاں ہے، مگر اندھیرے کے باعث جان نہ پائی۔ وہ گھبراتے گھبراتے بستر سے اٹھی اور اندھیرے میں ہی دروازے تک پہنچنا چاہا۔ تھوڑی دیر کی کوششوں کے بعد وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ ابھی اس نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا ہی تھا کہ کسی نے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھا۔ یکدم اس کا دل تیز لہر میں دھڑکا تھا، اس کی سانسیں بند ہونے کے قریب تھیں۔ مقابل کی سانسیں اسے اپنے کان اور گردن پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ مقابل نے اس نازک حسینہ کے ہاتھوں سے ہی دروازے کو واپس لوک کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے اپنی جانب گھمایا۔ آہ، ہلکی سی کراہ اس کی نکلی تھی، جو مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ کون ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی، خوف کے مارے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لیونج، مقابل کی نفرت اور وحشت سے بڑی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لیو می، خود کو اس کے گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی، جس سے مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اس کی اس فضول سی کوشش پر۔ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے تمہیں۔ ہاتھوں پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ لیٹ می گو پلیز، مجھے جانا ہے۔ نو، یو ہیو ٹو لیو ود می ان یور ہول لائف۔ نہیں، تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ مقابل کی بات نے صحیح معنوں میں اسے خوف محسوس کروایا تھا۔ گمبھیر آواز میں گنگناتا مہر کے دماغ کو سن کیا تھا اس نے، ارے اس کے گلاب کے پھولوں والے بالوں کو دیکھو اور اس کی مسکراہٹ پر نظریں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہوا پی لی ہو۔ اس کی سانسوں میں خوشبو آ گئی اور اس کے لیے تحفے کی لکیر کو جگائیں۔ وہ جنگلی اور جادوگرنی پڑی ہے، اور قسم کھاؤ تمہارا دل مزار جیسا ہے، یہ صرف اس کے اختیار کا مالک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے آخر کار بدلہ لیا ہے، تمہیں اس حقیر گال پر نشان لگا دوں۔ تیرے گزرتے ہی آنکھ ٹل گئی، الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں۔
اے اب تمام کڑوے آنسو سے۔ یہ انگلش کے سانگ کی اردو لکھی ہوئی ہے، تو اسے اسکپ کرتے ہیں۔ اپنی شاعری کو ختم کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا تھا۔ بجلی کے چلنے سے اندھیرا کمرہ روشنیوں میں جگمگا گیا تھا۔ فیروز شمس کو سٹل کر دیا تھا۔ اس روشنی نے جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اپنے سے چھوٹی لڑکی پر گئی تھی جو کولی سے سفید یونیفارم میں ملبوس ڈری سہمی سی آنکھوں کو بند کیے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر چھایا ڈر، معصومیت، بھولے پن نے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ بنا اس کی جانب دوبارہ دیکھے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے جب ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولا تو کسی کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ زمین پر بیٹھے روتی چلی گئی تھی۔ اس کو شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ یا خدا میری مدد فرما، ایک یہی جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ یو ایڈیٹ، میں نے تمہیں کس لڑکی کو لانے کا کہا تھا، تم کس کو اٹھا لائے ہو؟ فیروز اس کے کالر کو دبوچتے چیخا تھا۔ صاحب معاف کریے گا، یونیفارم میں سے ایک جیسے لگتے ہیں، یہ بھی حازم کی ہی بیٹی ہے۔ آپ کا مقصد تو صرف بدلہ لینے سے ہے، ویسے بھی یہ لڑکی حازم کی لاڈلی بیٹی ہے۔ وہ شخص اپنے صاحب کو غصے میں دیکھ اپنی جان بخشی کے لیے جو منہ میں آیا بول گیا، گیٹ لوسٹ۔ اس نے اس شخص کو دھکا دیا تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگا تھا جبکہ وہ سر ہاتھوں میں گرائے ڈھہ گیا۔ اس کا دل و دماغ کسی معصوم کو مہرہ بنانے کی نفی کر رہے تھے، جبکہ شیطان اس کو اکسا رہا تھا کہ جو وہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی پھپھو کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی جسے سزا دی گئی۔ ہاں وہ ٹھیک کر رہا ہے، دل ہارا تھا یہاں، وہ ویسے نہیں تو اس کی بیٹی کو اس سے دور کر کے بھی بدلہ لے ہی سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں، انسان کو سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا 100 دفعہ، یہ سونگ آ گیا۔ کراچی کے مشہور پارک میں اس وقت عرش سلیمان کا لائیو کنسرٹ چل رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے اس شوق کو نکھارا تھا۔ اس کی سریلی آواز کے سب دیوانے تھے۔ پارک میں اپنے دوستوں کے ہمراہ لوگوں پہ اپنی آواز کا سحر چلا رہا تھا۔ گانے کی اس بول پر سلیمان نے معصومہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سینے پہ لگایا تھا، جبکہ وہ سب کی موجودگی میں سلیمان کی سرکت پر سے ٹپٹا سی گئی تھی۔ سلیمان کے کندھے پر سر ٹکا لیا تھا۔ محبت معصومہ نے گانے کی اس فقرے کو دل سے محسوس کیا۔ عرش کے رکتے ہی پورا ہال تولیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ پنجاب میں بیٹھی افرین کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ آج پھر اس کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی، شہزادے کو براہ راست دیکھنے کی۔ وہ اس کے ملک میں موجود تھا لیکن وہ موقع گنوا چکی تھی۔ ابھی تو رو کیوں رہی ہے؟ عنایا نے اس کے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا تھا، جو بظاہر تو مسکرا رہی تھی لیکن چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انو، میں ملنا چاہتی ہوں ان سے، میرا دل اس شخص کے لیے بے قرار ہو رہا ہے جو مجھے جانتا تک نہیں۔ اپنی محبت، اپنے عشق کو ایک بار سامنے دیکھ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ افرین، تم پاگل ہو، وہ تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کتنی ہی لڑکیاں پاگل ہوں گی اس کے لیے، کیوں اپنا وقت کسی ایسے کے لیے ضائع کر رہی ہو جو تمہیں ملنا ہی نہیں۔ وہ صرف میری محبت نہیں، میرا عشق بھی ہے۔ محبتیں تو مل جایا کرتی ہیں مگر عشق کسی کسی کا نصیب میں ہوتا ہے، اور وہ بے شک مجھے نہ ملے، میرے لیے وہی کافی ہے کہ میں ان کی محبت اپنے دل میں لیے جاؤں گی۔ حیران کر دیا تھا عنایا کو افرین کی اس بات نے۔ اگر چاچو کو اس بات کا علم ہو گیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم محض ابھی 17 سال کی ہو اور میری صلاح ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ مسکرائی تھی وہ اس کی بات پر۔ بھلایا تو ان کو جاتا ہے جن کی یادوں پہ آپ کا بس ہو، اس معاملے میں بے بس ہوں میں، کیونکہ میں عشق کی منزل طے کر چکی ہوں، اور جو یہ منزل طے کر لیں وہ محبوب کو بھلایا نہیں کرتے، بلکہ ان سے محبوب بھلایا ہی نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر عنایا نے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ میں تمہارے لیے صرف دعا ہی کر سکتی ہوں، کہتی چلی گئی تھی وہ روم سے باہر۔ فلم کے مشہور میوزک پروڈیوسر آئے تھے اسٹیج پہ، جن کا لوگوں نے بھرپور تالیوں سے استقبال کیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ سب نے یہ شو بھرپور انجوائے کیا ہوگا۔ عرش سلیمان، جن کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، یہ جو نوجوان ہے جسے قدرت نے تحفے میں خوبصورت آواز دی ہے، اور میں چاہوں گا یہ میری فلم کے لیے گانا گائیں۔ عرش کو گلے لگایا تھا انہوں نے۔ میں مسٹر اینڈ مسز سلیمان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ ایک یادگار تصویر میں شامل ہوں۔ سلیمان اور معصومہ جیسے ہی اسٹیج پر گئے تھے، ساکت کر دیا وہاں موجود حازم اور رباب کو۔ وہ دونوں ہی شوق تھے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ دونوں کا تالیاں بجاتا ہاتھ رکا تھا۔ پورے ہال میں تالیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ یہی تالیاں حازم کو ہتھوڑے کی مانند اپنے کانوں پر پڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ اسمارا، ایک آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ اسمارا۔ حازم اس جانب گیا تھا جہاں وہ گئی تھیں۔
اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا حازم نے۔ سلیمان میں 2 منٹ آئی پروڈیوسر سے بات کرتے سلیمان کو مخاطب کیا تھا اس نے، جس پر سر کو اس بات میں ہلا کر مثبت جواب دیا تھا سلیمان نے۔ اسمارا حازم معصومہ کا پیچھا کرتے کرتے لیڈیز واش روم داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت اس حصے میں کوئی موجود نہیں تھا، وہ دونوں اکیلے تھے۔ اپنے نام کی پکار پر نظریں اٹھائی تھیں اس نے، آنکھیں ساکت جبکہ دھڑکنیں بہت تیز ہوئی تھی اس کی جب اس نے شیشے کے اس پار حازم کو کھڑا پایا۔ ہوئی اسمارا؟ کون سمائرہ؟ سر، آئی ایم معصومہ، معصومہ سلیمان۔ میرا نام معصومہ ہے، معصومہ سلیمان۔ جھوٹ بول رہی ہو تم اسمارا ہو، میری اسمارا۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں تم وہی ہو۔ آنکھوں پہ یقین نہ کریں، یہ اکثر دھوکہ دے جایا کرتی ہیں۔ نہیں اسمائرہ، ایسا نہیں ہے، آپ کا دماغ لگتا خراب ہو چکا ہے، میں اسمائرہ نہیں۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب حازم نے معصومہ کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا۔ خاموشی چھا گئی تھی ہر سو۔ چٹاک حازم ساکت ہوا، جیسے ہی کڑاکا سا تھپڑ اس کی گال کی زینت بنا تھا۔ اسمارا، اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے؟ اسمارا، نہیں ہوں میں، وہ بیچاری تو کب کی مر چکی ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ معصومہ ہے، سلیمان کی معصومہ۔ سنا آپ نے؟ وہ چیخ کر غرور سے بولی تھی جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میری بات سنو۔ حازم نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جسے اس نے جھٹک کر ناکام بنایا تھا۔ مسٹر میر حازم، اسٹے اوے فرام می۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا اس کو جبکہ آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ اور کیا سنو میں آپ کی؟ وہی ٹپیکل باتیں۔ تم معاف کیجیے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں جو میں آپ جیسے فضول انسان پہ ضائع کروں۔ سمی، تو تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا، پھر کیسے چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ لفظ بھی کیا خوب ادا کیے ہیں آپ نے۔ محبت کرتی تھی تو سن لیجیے، تھی اور ہے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اگر بات آتی ہے چھوڑنے کی تو آپ نے خود مجھے چھوڑا تھا، اور اپنے عشق، اپنی محبت، کیا نام تھا اس کا؟ بیچ میں جملے کو ادھورا چھوڑا تھا اس نے جان بوجھ کر۔ ہاں، رباب۔ اس سے شادی کی تھی، لوگ ماضی میں نہیں جیا کرتے صاحب، اس لیے بہتر ہوگا اپنی بیوی بچوں پر توجہ دیں۔ بہت باریکی سے کہا تھا اس نے۔ چلتی ہوں، میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جو شرمندگی کی گہرائیوں میں دھنسا اس کی باتیں سن رہا تھا، ایک دم ساکن ہوا تھا اس کی آخری بات پہ جبکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ قاضی کا انتظام کرو۔ اپنے بندوں کو حکم دیے وہ اس کمرے میں گیا تھا جہاں مہر کو رکھا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی جب وہ اپنی شان کے ساتھ داخل ہوا تھا روم میں۔ اپنی حالت کو درست کر لو، کچھ وقت میں نکاح ہے ہمارا، اور کسی بھی قسم کی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ احساس سے عاری لہجے میں بولا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری زندگی ہے یہ کوئی ناول کا یا ڈرامے کا سکرپٹ نہیں۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کیے، بظاہر پورے اعتماد، لیکن اندر سے اس ظالم کی نظروں سے خوفزدہ ہوتے بولی، نائس، ویری نائس ڈارلنگ۔ کتنا ٹائم لگا یاد کرنے میں؟ وہ زہریلی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے تنزیہ بولا تھا جس سے اس نے اپنی سنہری آنکھوں سے فیروز کی جانب دیکھا تھا۔ جو بھی ہو، میں نہیں کروں گی نکاح اپنے پاپا کے بغیر۔ شٹ اپ، نام مت لو اپنے باپ کا۔ وہ زہر کن لہجے میں دہاڑتا مقابل کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ غصہ ہی تو دلا دیا اس شخص کے نام نے۔ شرافت کی زبان سے میری بات مان جاؤ ڈارلنگ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا تھا اس نے۔ اس کے مسلسل انکار پر تیر سا آیا تھا فیروز کو۔ از دیٹ یور لاسٹ ڈیسیژن؟ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ایبروز کا استفسار کیا۔ ہاں، زبان کے بجائے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی؟ موبائل کی سکرین اس کی جانب کی تھی اس نے، اور سامنے چلتا منظر اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھا، جہاں اس کے حازم کسی ریسٹورنٹ میں میٹنگ کر رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ کوئی آدمی اس پر گن کا نشانہ تانے ہوئے ہے۔ پاپا، ہا، کیا ہوا؟ ڈاٹر آف اینیمی؟ کہاں گئی وہ بہادری دیدہ دلیری؟ اس کی حالت کا بھرپور مزہ لے رہا تھا وہ۔ اگلے 5 سیکنڈ میں تم نے ہاں نہ کی تو تمہارا باپ اوپر اور تم آزاد۔ اس کے سکون کو لمحوں میں غارت کر چکا تھا وہ۔ 5 4 3 2 1 میں راضی ہوں نکاح کے لیے، پر پلیز پاپا کچھ مت کرنا۔ وہ ہچکیوں کی صورت میں ہاں کہتی مقابل کے چہرے پر فتح یاب مسکراہٹ لے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مہر النساء حازم سے مہر النساء فیروز شمس بن چکی تھی۔ نکاح کے دوران بھی آنسو اس کے روانگی سے بہہ رہے تھے، لیکن فکر کس کو تھی؟ حازم، آپ اس عورت کے پیچھے گئے تھے نا؟ وہ پہلی بار تھی جو رباب نے اس سے کی تھی پورے سفر کے دوران۔ کون سی عورت؟ وہ جان کر انجان بنا تھا۔ باپ، بات کو گھمائے نہیں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ رباب پلیز خاموش ہو جاؤ، میرا موڈ نہیں اس وقت بحث کرنے کا۔ اترو جلدی۔ گاڑی گھر کے پاس پارک کی تھی اس نے۔ حازم، آپ صرف میرے ہیں۔
روانی سے بولتے وہ روتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ اس نے سر داغ خارج کی اور گاڑی ہوٹل کی جانب بڑھائی تھی جہاں اس کی ایک میٹنگ منعقد تھی۔ پورے راستے اس کی سوچوں کا موضوع صرف سمارا عرف معصومہ تھی۔ میٹنگ میں بھی اس کا کوئی وارم رسپانس نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت بے چین سی ہو رہی تھی کہ اس نے سمارا کو طلاق نہیں دی، پھر کیسے وہ شادی کر سکتی ہے؟ ماضی سلیمان ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ نرس بھاگتی ہوئی آئی تھی اور سمارا کی چلتی دھڑکنوں کو بتایا۔ سب نہایت حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ سلیمان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا شکر ادا کر رہا تھا۔ تبھی ایک اور کیس آیا ایکسیڈنٹ کا۔ اس لڑکی کا کوئی وارث نہیں تھا اور وہی لمحہ تھا جب سلیمان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے ہسپتال کے عملے سے بات کر کے کچھ ان کو پیسے دیے۔ اس لڑکی کی لاش کو سمارا کی لاش بتا چکا تھا، جبکہ اپنی انٹرنل پاور کی وجہ سے وہ خفیہ طریقے سے اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ جبکہ وہ باڈی ہاضم کے گھر میں پہنچی تھی تو وہ بے حد شوق تھا۔ اس کی سماعتیں سلب ہو چکی تھیں۔ تبھی ایک لڑکے نے اس سے کچھ پیپر سائن کروائے تھے جنہیں اس نے بے دہانی میں ہسپتال کے کاغذات سمجھ کر دستخط کر دیا، جبکہ در حقیقت وہ کاغذات طلاق کے تھے جو سلیمان کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ سلیمان جس نے باہر کے ملک جانا تھا لیکن وہ سمارا کی وجہ سے جا نہ پایا، گھر کے اندر ہی اس نے سمارا کا علاج کروایا تھا جو کہ جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ اپنی محبت کی اجڑی حالت کو دیکھ اس کا دل کھٹتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ سمارا کو امریکہ لے آیا تھا تاکہ ماحول چینج ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ وہاں کی آب و ہوا میں خوش رہنے لگی تھی، کبھی کبھار اس سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر سلیمان نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد قبول کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے عرش رکھا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ وہ عرش کی مانند ہوگا، بلند و بالا۔ پہلی بار جب سمارا نے عرش کو گود میں اٹھایا تھا تو اس کو اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ آنسو بہے تھے اپنی بیٹی کی موت کا سوچ کر۔ قسمت بھی فیصلہ کر چکی تھی اس کے آنسوؤں کا حساب لینے کی۔ یہ تھی ان کی چھوٹی سی جنت جسے ان دونوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سلیمان کو بیگ پیک کرتا دیکھ وہ حیرانی سے بولی۔ میں اب اس ملک میں 1 منٹ اور نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی اپنی قیمتی آنسوؤں کو ضائع کرے، وہ جذبات میں بولا تھا۔ نہیں سلیمان، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب جب انہیں معلوم ہو ہی چکا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ سمارا اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے، اور اس شخص کو بھی دیکھ لیں جس کے ساتھ خوش ہے۔ واہ، کتنا پیارا بولتی ہیں میری لیڈی۔ انہوں نے محبت سے معصومہ کو اپنی جانب کھینچا تھا جس سے سیدھا وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کہاں سے بولتی ہیں؟ ایبرو جھکا کر سوال آیا۔ ہاں، یہاں سے بولتی ہیں نا۔ سلیمان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ معصومہ نے گھوڑی سے نوازا تھا انہیں، جبکہ وہ بنا اس کی گھوڑی کی پرواہ کیے محبت بڑی گستاخی کر چکے تھے، جس سے پل میں معصومہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے مصنوعی غصے سے دھموکا جڑا تھا انہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ سلیمان کا جاندار قہقہ نکلا تھا اپنی بیوی کی حالت پر۔ کیا مہر صبح سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ باپ صندل پر چیختے ہوئے بولی تھی۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ کتنا غصہ ہوں گے۔ آئی ایم سوری مما، میں ڈر گئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اوف، بے وقوف لڑکی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً اطلاع دیتے ہیں، وہ بچی نہ جانے کہاں ہوگی، وہ تو دنیا کی حقیقتوں سے بے خبر ہے، وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے حازم کو کول ملائی تھی اس نے، جن کا فون بند جا رہا تھا۔ مسز فیروز شمس، سر نے آپ کو باہر طلب کیا ہے۔ ملازمہ سر جھکائے مہرو کو پکارتے ہوئے بولی۔ مہرالنساء کو اس نام سے پکارنے کا حکم فیروز نے خود دیا تھا۔ وہ جو سر گھٹنوں میں جھکائے رو رہی تھی، ملازمہ کی بات سن کر اسے فیروز پر غصہ آیا جو اسے بلا ایسے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا نام مہرالنساء میر حازم ہے، خبردار جو اپنے سڑے ہوئے بوس کے ساتھ میرا نام جوڑنے کی کوشش کی تو۔ ملازمہ کو غصے سے دیکھ چیخ کر بولی تھی کہ اس کی آواز بآسانی باہر بیٹھے فیروز کو سنائی دی اور وہ ملازمہ کو جانے کا حکم دیتا جاہرانہ تیور لیے اس تک آیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس کے کھلے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں بڑھا تھا اس نے۔ درد و خوف سے اس کی جیبھ بلند ہوئی تھی جو مقابل کے اگلے عمل سے گھٹ سی گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مہرالنساء۔ پورا نام بتاؤ اپنا۔ مہرالنساء فیروز شمس، اپنے بال مقابل کی گرفت میں محسوس کرتے اور رٹکتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو روانی سے ان نینوں سے بہہ رہے تھے۔ شاباش، اب یہی نام طے حیات تمہارے ساتھ رہے گا، یہی مقدر ہے تمہارا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اس کے بالوں پر۔ ہاں، اور کیا کہا تھا تم نے؟ اس کو مزید اپنے قریب کیا تھا اس نے۔ کیا یہ تمہاری زندگی ہے، کوئی ناول یا فلم؟ اوپس، مطلب ڈراموں کا اسکرپٹ نہیں؟ تو سن لو، اب تمہاری زندگی بھی ایک ڈرامہ ہی بنے گی، جسے بنائے گا کون؟ میں، مسٹر فیروز شمس۔ وہ لوتھتی نظریں اس کے چہرے پر گارتے ہوئے پھنکارا تھا۔ وہ شوق کر دیا تھا مہرو کو فیروز کی اس بات نے۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے بولا، جبکہ اس کو ہولے ہولے کانپتے وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ حازم کے گھر پہنچتے ہی
ربا پریشانی سے استک گئی اور مہر کی غائب ہونے کی اطلاع دی، جسے سن کر وہ کافی برہم ہوا۔ کتنے ہی وہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ چکا تھا اور اپنے اندرونی ذرائع کے بھی استعمال کر چکا، مگر مہرو کا پتہ اب تک نہیں چلا تھا۔ اس وقت بھی وہ سر ہاتھوں میں گرائے پریشانی سے گرا ہوا تھا۔ ضامن، اگر اللہ جی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہیرا: مطلب کیسی فیلنگ آئیں گی؟ ضامن کی گھوڑی پہ اس نے سوال بدلا تھا۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم جاؤ گی تو تمہارے ساتھ ضامن بھی جائے گا۔ ہیرا کو اپنے قریب تر کیے وہ جنونی کیفیت میں بولا تھا۔ ضامن، میں سچ پوچھ رہی ہوں۔ آپ کو پتا، کل میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں جب ہیروئن مرتی ہے تو ہیرو بہت روتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ شادی کر لیتا ہے۔ وہ آنسو بہاتے اداس سی کیفیت میں گویا ہوئی تو اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا اس نے۔ تو اگر میں غلطی سے اللہ میاں کے پاس چلی بھی گئی نا تو آپ شادی کر لینا، کیونکہ یہ دنیا اکیلے بندے کو جینے نہیں دیتی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ جانے کس احساس سے بولی، لیکن ضامن کا دل مٹھی میں آیا تھا ہیرا کی اس بات سے۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے من؟ کیوں ایسا بول رہی ہو؟ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نہیں۔ وہ سنہری آنکھوں میں پانی لیے نفی میں سر ہلاتے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مگر جانے کیوں بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں۔ بے چین سی کیفیت آ رہی تھی اس پر۔ کھڑکی میں سے آتا ہوا کا تیز جھونکا اس کو ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ اپنے چہرے پر کچھ نمی سے محسوس ہونے پر ہاتھ بڑھایا تھا جو کہ آنسو تھے، ہیرا کی یادوں کے آنسو۔ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا من، دل میں سے مخاطب ہوا تھا۔ انجان تھا وہ اس بات سے کہ بہت جلد اس کا یہ دعویٰ، اس کا وعدہ جھوٹ ثابت ہونے والا ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ شیشے کے دروازے کو نوک کیا تھا اس نے اور اجازت کی طلبگار بنی کھڑی تھی وہ۔ یس کم ان۔ اس کو اندر آنے کی اجازت دی تھی اس نے۔ سر، یہ سب کا ڈیٹا ریکارڈ کی سلپ بنائی ہے، آپ چیک کیجئے، پھر میں فائنل کر لوں گی۔ ضامن کے سامنے ایک فائل بڑھائی تھی جسے اس نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ ضامن نے ایک نظر سامنے کھڑی دعا کو دیکھا جو گلابی رنگ کے سوٹ میں کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس کی بات کرنے کا انداز، چہرے پر چھائی معصومیت کہیں دور ماضی میں لے جا چکی تھی اسے۔ سر، میں جاؤں؟ خود پر اس کی نظریں محسوس کیے کہا تھا اس نے۔ نو، فی الحال بیٹھیں یہاں، اس میں کچھ ایشوز ہیں، انہیں کلیئر کریں، پھر مجھے چیک کروائیں۔ اوکے سر، میں ٹھیک کر کے لاتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے نروس ہوتی جلدی سے بولی تھی اور فائل اٹھائے وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ضامن نے اس کو جاتا دیکھ سر جھٹکا تھا۔ جانب آؤ، میں تمہیں تیار کروں گا آج۔ سلیمان ان کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل چکی تھی۔ خدا کا خوف کھائیں سلیمان، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مصنوعی غصے سے دیکھا تھا ان کو۔ میں تو میک اپ کی بات کر رہا ہوں، تم کیا سمجھی؟ بمشکل اپنا کہکا روکا تھا اس نے۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم سٹپٹائی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں؟ یہ ڈریس لو اور چینج کر کے آؤ۔ ان کے ہاتھ میں گرین ایمبرائڈری ڈریس پکڑائی تھی اور واش روم کی طرف دھکیلا تھا سمائرہ کو۔ ان کے جاتے ہی سلیمان نے الماری سے خوبصورت جویلری نکال کر سامنے موجود ڈریسنگ پر رکھی تھی اور وہیں کھڑے ہو کر اپنی معصومہ کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سمارہ اپنی ڈریس کو سنبھالتی باہر آئی تھی اور سلیمان کی نظر ان پر ٹھہر سی گئی تھی۔ آج بھی ان میں سب کو مات دینے والا حسن باقی تھا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ سلیمان کی محبت نے انہیں آج بھی جوان رکھا تھا۔ واؤ جان من، آپ تو ہم پر بجلیاں گرا رہی ہیں۔ ہاتھوں کی مدد سے انہیں اپنے بے حد قریب کیا تھا، جبکہ ان کے طریق پر وہ واقعی شرمائی تھی۔ جانم، اٹس ناٹ فیئر، اگر تم ایسے ہی شرماؤ گی تو کہیں ہم باہر جانے کا ردم منسوخ ہی نہ کر دیں۔ سمائرہ کے جھکے سر کو دیکھ گمبھیر سی آواز میں انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی نفیس سا ہار ان کے گلے کی زینت بناتے وہاں محبت سے اپنے لب رکھے تھے، جبکہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ان کی محبت اور احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ سندل آج کچھ ضروری سامان لینے مارکیٹ آئی تھی کہ حادثاتی طور پر اس کا ٹکراؤ سامنے سے آتے راہب سے ہوا۔ چھپکلی تم؟ وہ سندل کو دیکھ پہچان چکا تھا کہ وہ وہی نمونی ہے جس نے اس کی نیو کار کا کباڑہ کیا تھا، تبھی حیرت سے بولا۔ گھر کی الجھنوں کے باعث دماغ ماؤ ہوا تھا، اس لیے وہ فوراً اسے پہچان نہ پائی تھی، لیکن جیسے ہی راہب نے اسے نمونی کے لقب سے نوازا، پچھلے ملاقات ایک دم کلک ہوئی تھی ذہن پر، تبھی تب کر بولی، ہاں میں، کیوں کوئی ایشو ہے کیا؟ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ راہب کے راستے روکنے پر اسے واپس پیچھے ہونا پڑا۔ وہ دراصل کیا ہے نا بیب، اب تم آ ہی گئی ہو تو تھوڑی شاپنگ میں ہیلپ ہی کروا دو۔ ایک ادا سے آنکھوں پہ گلاسز لگائے تھے اس نے۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا، خود ہی کرو، نکوت سے کہتی اسے پڑے دھکیلا تھا۔ تو لے دو، وہ بھی ڈھیٹ بنا بولا تھا۔ کہیں اور جا کے فضول کی باتیں کرو، میرے پاس وقت نہیں، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سائڈ پر کھڑے کچھ لوگ ان تک آئے تھے۔ سندل کے چہرے کے زاویے دیکھ جو کہ راہب کی باتوں کا نتیجہ تھا،
کچھ نہیں، آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی وائف کے ساتھ لگا ہوں۔ راہب کی اس بات پر سندر نے حیرت سے دیکھا تھا اس کو۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا وائفی؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ پہلے لسٹ بنا لیا کرو، پھر بھی تو چٹاک سندل کے ہاتھوں پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ کیسی بیوی؟ کس کی؟ کون سی بیوی؟ میں کوئی بیوی نہیں تمہاری؟ پہلے بھی کہا تھا اپنی یہ فضول کی پنگے کہیں اور جا کے جھاڑو۔ غصے سے بھپڑی شیرنی کی مانند دہاڑی تھی وہ، جبکہ راہب تو ابھی بھی حیران پریشان سا اس کو دیکھ رہا تھا، جس نے بڑی مارکیٹ میں اس کا چہرہ تھپڑ سے لال سرخ کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا۔ آفرین کی ماں ندا بیگم کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوئی تھیں، جہاں بڑے اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسی اندھیرے میں آفرین اپنے بیڈ پر بیٹھی فیض احمد فیض صاحب کی غزل سن رہی تھی۔ ندا بیگم نے بہت افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جس کا نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ الگ ہی دنیا کی داسی بن چکی تھی وہ، سب سے الگ۔ آفرین بیٹا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے تو نہ تھی میری گڑیا، وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ کہتے ان کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں اپنی جان سے پیاری بیٹی کی اس حالت پر، جسے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایک سرد آہ خارج کرتی ہینڈ فری اور موبائل کو سائڈ پر رکھا تھا اس نے۔ کل سے کالج سٹارٹ ہیں اور آپ جوائن کر رہی ہیں۔ آپ اور خوشی دونوں شہر میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کے بابا کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتے وہاں سے جا چکی تھی، کراچی جانے کا سوچ اس کا دل خوش ہوا تھا کہ کاش وہ اس سے مل سکے، مگر اس چیز کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا قسمت ملا پائے گی آفرین کو اس کے عشق، اس کی محبت سے؟ تمہارا چہرہ کیوں سوجا ہے؟ عرش نے راہب کا گال دیکھ استفسار کی۔ راہب کے ذہن میں آج مول والا واقعہ جھلملایا تھا۔ عرش کے سوال پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے عرش کو دیکھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی حسینہ کے نازک ہاتھوں نے تیرے گال رنگے ہیں۔ اس کے گھوننے پر وہ بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیے بولا، ہاں ہاں ہاں۔ راہب سے مول والا واقعہ سننے کے بعد عرش کا بلند قہقہ گونجا تھا۔ بکواس بند کر یار، مجھے غصہ آ رہا ہے اور تیری ہنسی بند نہیں ہو رہی۔ وہ تب ہی تو چکا تھا۔ سیریسلی یار، بس کسی اچھے گھر کی لڑکی کے ساتھ ایسا مذاق کرے گا تو وہ پھولوں کا ہار تو پہنانے سے رہی۔ عرش کی بات سے ایک سوچ اس کے ذہن پر سوار ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ کیا رنگ لاتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ ضامن نے دعا کو ایک فائل بنانے کے لیے دی تھی۔ پورے 2 دن کے انتھک محنت کے بعد اس نے وہ کام وائنڈ اپ کیا تھا۔ چونکہ ضامن آفس میں موجود نہیں تھا بقول اس کے، تو اس نے سوچا کیوں نہ ایک راؤنڈ نیچے کے آفس کا لگا لیا جائے۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنائے اس نے قدم نیچے کی سمت بڑھائے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہاں جا کر وہ خود مصیبت کو دعوت دینے والی ہے۔ وہ نیچے پہنچتے کونے پر بنے کمرے میں گئی تھی، جس کا دروازہ کافی بڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کمرے کی سجاوٹ، ترتیب اور سب سے بڑھ کر وہاں موجود پینٹنگز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ کسی نو عمر خوبصورت لڑکی کی تصویریں تھیں، جن کو آرٹ کی شکل میں ڈالا تھا کسی نے۔ آرٹ اتنا خوبصورت تھا، کسی حقیقت شبیہ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ زیب تن کیے باغ میں موجود تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ۔ دور کھڑا لڑکا اس کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ دعا اس تصویر میں کھو سی گئی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلانی چاہی تو اس کی بھی بیٹری لو تھی۔ اس نے باہر جانے کا سوچ قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی کی سانسیں اپنے چہرے کے قریب محسوس کیے۔ اس کی حالت غیر ہوئی تھی کہ کون ڈر کے باعث اس کی آواز دبی دبی سی نکل رہی تھی۔ باہر کی جانب بڑھتے قدم تھمے تھے۔ وہ سٹل ہوئی تھی اپنی جگہ پر، اپنے بے حد قریب کسی انجان ہستی کو محسوس کیا۔ ضامن جس نے ماضی کے لمحوں میں گم آج کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی، وہ کچھ لمحے اپنی دیوان کی ہیرا کی یادوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس روم کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا جیسے ہی وہاں انٹر ہوا، سامنے کسی لڑکی کے ہیولا کو دیکھ کچھ لمحوں کے لیے رکا تھا۔ آنکھیں دھندلانے کے باعث وہ کچھ اندھیرے کی وجہ سے چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہیرا، کہاں چلی گئی تھی تم اپنے ضامن کو چھوڑ کر؟ آج بھی دیکھو ضامن کی ہر رات انگاروں پر لیٹتی ہے۔ اپنے پاس ضامن کے نشے میں ڈوبی آواز سن کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اب وہ صحیح معنوں میں یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ تمہاری وہ باتیں، ہنسی، شرارتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ سب کہتے ہیں تم مر چکی ہو، مگر مجھے پتا ہے میری ہیرا واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ کہتے ہی اس نے اندھیرے میں ہی اس کے دوپٹے کو پکڑا تھا۔ I wanna feel your love, breath and soul after a long time۔ میں تمہاری محبت سانسوں اور روح کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کافی لمبے عرصے کے بعد۔ میں کوئی ہیرا نہیں، دعا ہوں، پلیز لیو می۔ آنسو پے در پے اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اندھیرے میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ اس سے پہلے ضامن کوئی نہایت قدم اٹھاتا، وہ جھٹکے سے اپنا آپ چراتی اندھیرے میں ہی دروازہ تلاشتی باہر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے
لیکن دروازے کو باہر سے لوگ پا کر اس کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ کتنی ہی سوچیں اس کے ذہن پر سوار تھی کہ وہ اس لمحے اپنے بوس کے ساتھ اکیلے ہے اور دنیا والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہیرا من من ضامن کی چلاتی آواز سن جس میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ چکی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر اوندے منہ ڈھہ چکا تھا۔ ہیرا کو صدائیں لگائے۔ کچھ دیر پہلے ندا بیگم کی کال آئی تھی جس پر انہوں نے افرین اور خوشی کو پک کرنے کا کہا تھا اور اب فیروز پریشان سا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اگر وہ دونوں یہاں آ جاتی ہیں تو اس کے نکاح کی خبر گاؤں پہنچ جائے گی اور سب سے بڑا مسئلہ وہ مہر کو کہاں رکھے گا۔ بہت سی سوچیں اس کے ذہن پر سوار تھی۔ کچھ وقت بعد ایک خیال سا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ اس کے دوست کا ایک فلیٹ خالی تھا اور مہر کو اس میں رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ مہر کو بنا کچھ کہنے کا موقع دیے ہاتھوں سے تھامے گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ بہت کم مجسمہ بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا من لرز رہا تھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد وہ مہر کو اس فلیٹ میں چھوڑے وہاں سے جا چکا تھا اور جاتے جاتے تنقید کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی کھڑی اس ویران گھر کو دیکھ رہی تھی، جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے من ہی من میں کئی صلوتوں سے نوازا تھا اس کو، جو یہاں اکیلے فلیٹ میں بھوتوں سے باتیں کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن ساتھ ہی اپنی فیملی کا سوچ واپس چھوٹی سنہری آنکھوں میں نمی گھلی تھی۔ مہر کو چھوڑنے کے بعد اب فیروز کا رخ گاؤں کی جانب تھا، جہاں سے اس نے اپنی بہن اور کزن کو پک کرنا تھا۔ بچپن کی خوشیوں بڑی یادوں میں پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی، اپنی پھوپھو کے ساتھ اکثر وہ ندی پر جایا کرتا تھا۔ ہر مہینے میلے میں وہ ضد کر کے جاتا اور وہاں سے ڈھیروں چیزیں خریدتے تھے، وہ پھر ان کے ساتھ کھیلنا۔ سب یادیں ایک ایک کر کے ذہن پہ سوار ہو رہی تھی۔ یہ ماضی کی یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، جو ہنستے ہوئے بندے کو رلا دیتی ہیں اور روتے ہوئے کو ہنسا دیتی ہیں۔ تلخی سے سوچتا گاڑی کی رفتار مزید بڑھائی تھی فیروز نے۔ خوشی آج بے حد خوش تھی فیروز کے گاؤں آنے کا سن کر، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب معلوم ہوا کہ وہ اور افی دونوں شہر جا رہی ہیں۔ تبھی سے وہ اپنے لمبے بالوں کو سنوار ہلکا پھلکا سا میک اپ کر چکی تھی اور اس کی یہ تیاری گلابی سوٹ پہ مزید جچ رہی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہے جیسے بھائی تمہاری بارات لا رہے ہیں۔ افرین نے بھی اس کو چہرا تھا، تمہارے منہ میں گھی ہو شکر، اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے میرے ساتھ ساتھ شہر جانے پر اور بھی لوگ خوش ہیں، کیا پتا راجکمار ہی مل جائے، خوشی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر ایک مدھم مسکراہٹ نے اس کی روشن چہرے پر جگہ بنائی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ محبت اور مقدر میں ازل سے زد کا رشتہ ہے۔ محبت جب بھی ہوتی ہے مقدر روٹھ جاتا ہے۔ بیگ کی زپ بند کی تھی اس نے اپنی آخری بات کے ساتھ، جسے سن کر ایک لمحے کو افی بھی کھوئی تھی ان لفظوں کے سحر میں، لیکن باہر سے آتی گاڑی کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگی تھیں، جہاں فیروز اپنی ساحرانہ شخصیت کے ساتھ کھڑا شمس صاحب اور ندا بیگم سے مل رہا تھا۔ خوشی کونے میں کھڑی چوڑ نظروں سے اس کو دیکھ اپنی برسوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارے ان دونوں کے ہمراہ اس نے شہر کی راہ لی تھی۔ پورا سفر خاموشی میں کٹا تھا، تینوں میں سے کسی نے آپس میں کوئی بات نہ کی تھی، وہ تینوں نفوس ہی اپنی اپنی سوچوں میں مصروف تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں اتنے بڑے گھر کو دیکھے حیران تھیں، 1000 گز پہ بنا ویل فرنشڈ بنگلہ جس میں لون میں موجود پھول اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ تم دونوں کے لیے میں نے اوپر والے رومز سیٹ کروائے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میڈ موجود ہے، اسے کہہ دینا۔ اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگوا رہا ہوں، مل کر کھائیں گے، فیروز نے مسکراتے ہوئے دونوں سے کہا تھا اور خود قدم کچن کی جانب بڑھائے تھے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ دونوں واپس آئیں تو تینوں نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ 2 دن بیت چکے تھے مہر کو اس فلیٹ میں آئے، لیکن ابھی تک فیروز واپس پلٹ کے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو یا اسے وہاں چھوڑے وہ بھول چکا تھا، یہی خیال مہر کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی فلیٹ سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، جہاں اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ اپنے آپ کو وہ کوئی پنچھی ہی گمان کر رہی تھی جسے قید میں ڈال دیا ہو۔ سوچوں کے ماحول میں کھوئے ہوئے ہی اس کی نظر فلیٹ کے لوک پر گئی تھی اور پھر ایک خیال اس کے طریق ذہن میں آیا تھا۔ جھٹ سے کھڑی ہوئی اپنے خیال کو اپنی جمع پہنائی اس نے بال پین کو لوک میں ڈال کر 3 سے 4 بار گھمایا، جس سے لوک پھٹ سے کھل چکا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ لوک کو کھلا دیکھ وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا فلیٹ سے نکل چکی تھی، اپنے وجود کو سفید دوپٹے میں چھپائے۔ پاپا مہر النساء جیسے ہی انٹر ہوئی تھی گھر میں، سب کی نظریں
نظروں کا مرکز بنی تھی۔ وہ تینوں ہی نمحوس جلدی سے اس کے پاس آئے تھے۔ مہر میری بچی، حازم نے زور سے اس کو خود میں بینچا تھا۔ اپنی بچی کو صحیح سلامت اپنے پاس پا کر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا، زبان سے خدا کے لیے شکر کے کلمات ادا ہوئے تھے۔ کہاں تھی تم؟ کس کے پاس؟ یہ پہلا سوال تھا جو حازم کے منہ سے نکلا تھا۔ پاپا میں نہیں جانتی، وہ ان کے گلے لگی روتے ہوئے بولی تھی۔ کئی سوال ان دونوں میاں بیوی کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہے۔ خوشی اور افرین کو شہر ایک ہفتے کا عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ دونوں معمول کے مطابق کالج جا رہی تھی۔ روزانہ ان کو پک اینڈ ڈراپ ڈرائیو کرتا تھا، جبکہ فیروز اپنے پروجیکٹ میں ایسا مصروف ہوا تھا کہ اس کے پاس سر اٹھانے تک کا ٹائم نہیں تھا، اور آج اپنی اسی پروجیکٹ کو پائے تکمیل پر پہنچا کر اس کا رخ فلیٹ کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ فلور میں انٹر ہوا، دھچکا سا لگا تھا اس کو۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ جلدی سے اندر داخل ہوا، لیکن فلیٹ میں مہر کو نہ پا کر اسے غصہ آیا تھا۔ میں نے فلیٹ لاک کیا تھا، لیکن وہ باہر کیسے نکلی؟ اس سوال کا جواب بھی اسے مل گیا جب نیچے پڑی بال پین دیکھی تھی اس نے۔ وہ بال پین اٹھا کر اپنے پاکٹ میں رکھی تھی۔ اس نے دروازے کو بند کیے واپس جا چکا تھا۔ فیروز، عرش اور راہب پروڈیوسر سر سے ملنے جا رہے تھے کہ روڈ پر جلتی لال بتی کے باعث ان کو گاڑی روکنی پڑی تھی، اور عین اسی وقت ایک اور گاڑی ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظروں کا زاویہ دائیں سمت میں بدلا تھا، نظریں ٹھہری تھیں کچھ لمحوں کے لیے اس کی، جہاں ساتھ والی کار میں افرین رائٹ سائڈ پر بیٹھی کتاب میں کچھ لکھ رہی تھی۔ سفید کالج یونیفارم پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے وہ کوئی مصری ہی لگ رہی تھی عرش کو، جو اپنی ہی کسی خیالی دنیا میں کھوئی تھی۔ گرین سگنل جل چکا تھا، دونوں کی گاڑیاں روانہ ہو چکی تھیں، ایک دائیں جانب تو دوسری کی بائیں جانب۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی ضامن کے چہرے سے ٹکرائی تھی، جس کے باعث وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے کروٹ لی ہی تھی کہ دروازے کے پاس بیٹھی دعا کو دیکھ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ پھر زمین پر گرا اس کا دوپٹہ دیکھ ہاتھوں سے اٹھایا تھا اس نے۔ ایک دم گھبراہٹ سی ہوئی تھی اس کو، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اپنے ذہن پر زور دیتا خود ہی سے ہم کلام ہوا تھا وہ دعا۔ ضامن نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پکارا تھا، جو دروازے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشانات رات بھر رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ دعا! جب 2 بار اس کے پکارنے پر وہ نہ اٹھی تھی تو اس نے مومی ہاتھ کو تھام کر ہلایا تھا، جس کے باعث اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی، لیکن اپنے قریب ضامن کا چہرہ دیکھ حواس بیدار ہوئے تھے اس کے۔ جھٹکے سے ضامن کو پڑے دھکیلا تھا دعا نے، جبکہ ضامن کو اس سے اس قدر ری ایکشن کی امید نہ تھی، مانا کہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی، لیکن اس نے صرف ہاتھ ہی تو تھاما تھا، وہ بھی اس کو جگانے کے لیے۔ اگر ہوش بحال ہو چکے ہوں تو سائڈ ہو جائیں، مجھے باہر جانا ہے، اپنی خفگی کو چھپانے کے لیے لب نیچے ہوئے بولا تھا وہ۔ یہ نہیں کھلے گا، وہ افسردہ لہجے میں بولتے ضامن کو تشویش میں ڈال چکی تھی۔ کیسے نہیں کھلے گا یہ؟ ڈور کے لوک کو 3 سے 4 بار گھمایا تھا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر بالآخر اپنے گارڈز کو کال کیا تھا اس نے، اور تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ گارڈ کی بدولت وہ دونوں جیسے ہی روم سے باہر نکلے تھے، باہر کھڑے کچھ ورکرز کی نظروں کا مرکز بنے تھے، جو کسی کام کے تحت نیچے آئے تھے۔ دعا سب کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی انجان بننے اوپر اپنے کیبن سے بیگ اٹھائے جا رہی تھی کہ باہر کی جانب بڑھتے قدم تھمے تھے دعا کے، جیسے ہی ایک ورکر کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ She spent her whole night in boss room۔ ایک غصیلی نظر اس ورکر پر ڈالے وہ جا چکی تھی وہاں سے۔ تاریخ تھی 2 فروری، مہر النساء کی سالگرہ کی۔ جب وہ اس دنیا میں آئی تھی، کسی کی مسکراہٹ کا باعث بن کر 1 ہفتے سے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کسی سے بولتی بھی نہیں تھی، بس سارا دن کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ ایک ڈر اس کے وجود میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ آج جنم دن والے روز بھی وہ خاموشی سے ٹیرس پہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ صندل روم میں انٹر ہوئی تھی اور مہر کے ساتھ تھوڑی سی جگہ بنائے بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں میری جان؟ صندل نے اس کو محبت سے گلے لگایا تھا اپنے۔ ٹھیک، وہ مسکرا کر کہتی، سامنے ڈھلتے سورج کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ ڈریس لائی ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ خوبصورت سا لباس اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا اس نے۔ مہر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کسی فنکشن میں جانا ہے اس لیے؟ اس کے سوال کو سمجھتے جواب میں کہا تھا اس نے۔ نہیں یار، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ لوگ چلے جائیں، وہ بے دلی سے ڈریس کو وہیں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مہرو، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، پاپا نے کہا ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم نیچے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، کہہ کر وہ نیچے چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہرو جب تیار ہو کر نیچے آئی تھی، کسی کو نہ پا کر حیران ہوئی تھی۔ پورے ہال میں وہ اکیلی کھڑی تھی، سب کو تلاش رہی تھی کہ عقب سے آتی سونگ کی آواز پر مڑی تھی، جہاں حازم صندل اور رباب کیک کی ٹرالی ہاتھوں سے گھسیٹتے لا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ حازم اور رباب نے اسے خود کے گلے لگا کر ہاتھوں میں نائف تھمائی تھی، وہ جو ابھی تک صدمے سے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نائف بڑھانے پر کیک کٹ کیا تھا، پھر پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونجا تھا۔ فیروز جو اپنی سائٹ پر کھڑا
ورکر سے کام کروا رہا تھا، فون کی مخصوص رنگ بجنے پہ کال اٹھائی تھی۔ اوکے، سب چیزیں ریڈی رکھو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، مقابل سے کہتا وہ ورکرز کو کام سمجھایا جا چکا تھا۔ آخر 1 ہفتے کے انتظار کے بعد وہ دن آ ہی چکا تھا جس کا وہ بے صبری سے منتظر تھا۔ آئی ایم بیک۔ مسکراتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے جا چکا تھا اپنی منزل کی جانب۔ تھا وہاں سب جو سالگرہ کے موقع پر خوشی منا رہے تھے، فضا میں ہوتے فائر کی آواز نے ساکت کر دیا تھا سب کو، جبکہ مہرو نسائی شخص کو دیکھتے اپنے باپ کے پیچھے چھپی تھی اور وہ اس کو خود سے ڈرتے دیکھ مسکراتے ہوئے استقایا۔ ڈیئر وائف، شوہر کے بغیر ہی اتنا خاص دن منا رہی ہو؟ اٹس ناٹ فیئر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حازم ماتھے پہ بلوں کی جال لیے گویا ہوا۔ صبر رکھیں سسر جی، دماد سے بات کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ اچھالتے بولا، تمیز سے بات کرو لڑکے، تم دماد نہیں ہو ہمارے، آپ کی بیٹی نے مجھ سے خود نکاح کیا ہے، چاہے تو پوچھ لیں۔ کیوں وائفی؟ بتاؤ نا اپنے بابا کو۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نکاح نہیں کیا، بلکہ وائفی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ گویا ہوا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں جانتا تھا آپ ایسا ہی کچھ کہیں گے، یہ لیں، چاہے تو ثبوت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نکاح نامہ اور نکاح کی تصویریں ان کے جانب بڑھاتے بولا، جسے دیکھے رباب اور حازم دونوں ساکت ہوئے تھے۔ ایک درد سا ان کی آنکھوں میں نمایاں ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں ہوں ان کی بیوی۔ اس نے روتے ہوئے اس نکاح نامے اور تصویروں کے ٹکڑے کیے تھے اور وہیں ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ لڑا کر زمین بوس ہوئی۔ نکاح نامہ پھاڑنے سے نکاح ٹوٹ نہیں جایا کرتے۔ وہ طنزے گویا ہوا، گھر سے باغ تو بہت آسانی سے گئی تھی، کیا لگا تھا میں تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ ویسے اب تو تم مل گئی ہو، اب اپنی خیر مناؤ۔ اس کے منہ دبوچتے وہ گڑاتے ہوئے بولا اور کھینچ کر کھڑا کیا تھا اس کو۔ حازم سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ درندہ اس کی بیٹی کے ساتھ جانوروں سا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کو جدا کیا اس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مسٹر حازم، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا آپ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہیں۔ لے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو وکیل سے بات کر کے دیکھ لینا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا، جبکہ حازم کی یادوں میں کئی سال پرانا واقعہ رونما ہوا تھا۔ وہ شخص اسی کے سامنے اسی کی بیٹی کو لے کر جا چکا تھا، جبکہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، پاپا سیو می پلیز، پاپا مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز بچا لیں مجھے۔ وہ کیسے روکتے؟ ان کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی اسے روکنے کی۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے ان کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ لیو می، چھوڑے مجھے۔ فیروز مہر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر میں لایا تھا، جبکہ خوشی اور افرین جو لاؤن میں بیٹھی تھی فیروز کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ حیران ہوئی تھی جو اسے کھینچتے ہوئے اندر لے کر گیا تھا۔ یہ لالا کس کو لائے ہیں؟ افرین نے کنفیوژن میں خوشی کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ خوشی کی تو آواز ہی بند ہو چکی تھی۔ کس سے پوچھ کر نکلی تھی تم فلیٹ سے؟ ایک جھٹکے سے لا کر چھوڑا تھا فیروز نے مہر کو۔ یہ حرکت اس کو کافی بری لگی تھی کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود نافرمانی کر چکی تھی۔ پہلے پہل میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے باپ جیسی نہیں ہو، غلط کیا میں نے، پر تم نے یہ حرکت کر کے ثابت کر دیا کہ تم واقعی حازم کی بیٹی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں مید چکی تھی۔ جب کسی پرندے کو بھی قید کر دیا جائے تو وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے اور موقع ملتے ہی ایک نہ ایک دن اڑ جاتا ہے۔ میں تو پھر بھی انسان ہوں، کیوں قید کرنا چاہتے ہو مجھے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں میرے گھر والوں سے دور مجھے؟ وہ بہتی آنکھوں سے مقابل سے سوال کر چکی تھی۔ ایک درد کا عنصر اس کے لفظوں میں چھپا تھا جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے۔ جھٹکے سے چھوڑتا اس کو اپنی نظریں سامنے شیشے پر محفوظ کر گیا تھا وہ۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مہر نے روتے ہوئے مقابل سے سوال داغا تھا۔ فیروز نے ان آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں دکھ، شکوہ، تکلیف نمایاں تھی۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اشک بہانے میں مصروف تھی۔ یہ کون ہے جس کو آپ اپنے روم میں لے کر گئے ہیں؟ فیروز کے باہر نکلتے ہی خوشی نے بے بسی سے اس سے پوچھا تھا۔ جو بھی ہو، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، خوشی کا یوں سوال کرنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ شاید آپ یہاں شہر کی رنگینیوں میں بھول چکے ہیں کہ میں آپ کی منگیتر ہوں، پر میں نہیں بھولی، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ یہاں تم پڑھنے آئی ہو تو بہتر ہوگا اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یوں میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے جاننے کا تو سن لو، بیوی ہے وہ فیروز شمس کی، کہتا وہ بنا اس پر غلط نظر ڈالے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑی خوشی اور سیڑھیوں سے اترتی افرین دونوں لفظ بیوی پر ساکت ہوئی تھی۔ دعا غصے سے آفس سے نکل کر سیدھا اسٹاپ پر گئی تھی اور معمول کے مطابق کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی، جس سے ایک ناگوار سا چہرہ بنایا تھا اس نے۔ "مے آئی ہیلپ یو؟" گاڑی کے شیشوں کو نیچے کرتے ضامن نے سامنے کھڑی دعا سے کہا تھا۔ "نو تھینک یو سو مچ، ویسے ہی آپ میری بہت مدد کر چکے ہیں، مزید ہیلپ میں ہضم نہیں کر سکوں گی، طنزیہ لہجے میں کہتی وہ ضامن کو شرمندہ کر گئی تھی۔ "آئی ایم سوری مس دعا، بس میں
آپ کی ہیلپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ سر پلیز جائیں یہاں سے، آپ کے ساتھ جا کر میں لوگوں کے خیالوں کو مثبت نہیں ہونے دوں گی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں آپ کا باس ہوں، تو پلیز اپنا لہجہ کلیئر رکھیں۔ دعا کے بار پر طنز کرنا سامعین کی ایگو کو ہرٹ کر گیا تھا، تبھی بھرم رکھتے ہوئے بولا، جی بالکل آپ بوس ہیں، مگر صرف آفس میں۔ اتنا کہہ کر وہ جا چکی تھی کیونکہ اس کے بس آ چکی تھی۔ سامعین بھی سر کو جھٹکتا گاڑی کو زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے کسی کی یادوں میں ڈال دیتی تھی، لیکن اس کی پری بہت معصوم تھی، جبکہ دعا اسٹریٹ فارورڈ گرل تھی جو بنا لحاظ کیے سامنے والے کو شرمندہ کر جاتی تھی۔ حازم تھکا ہارا سا وہیں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کے دائیں جانب رباب بیٹھی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ اس کی حالت پر افسوس کیے ایک دم ہی اس کا گھر ویران پڑ چکا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ ویرانی وحشت کئی سال پیچھے لے گئی تھی انہیں۔ ان سب چیزوں وحشتوں کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ وقتی اٹریکشن، ماڈرن بیوی کی خواہش، ان سب نے اس کا خوبصورت آشیانہ اجاڑ دیا تھا۔ کتنا بد نصیب باپ ہوں میں جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا، چاہنے والی بیوی کی قدر نہ کر سکا۔ مجھ جیسا بد نصیب اس دنیا میں کہیں نہیں۔ سملی آئی ایم سوری۔ یہ سب خیال اس نے اسمائرہ کو ذہن میں سوچتے ہوئے کہے تھے۔ حازم فکر نہ کریں۔ رباب نے حازم کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ ہاں کیسے نہ کروں؟ تم نہیں سمجھ سکتی، سگی ماں جو نہیں ہو اس کی، جبکہ میں باپ ہوں اس کا، سگا باپ، خون کا رشتہ ہے میرا مہر سے۔ وہ درد و کرب تم محسوس نہیں کر سکتی جو فی الوقت میں کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ حازم رباب اس کے لیے ایکشن پر شوق تھی۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے آنسوں کا پھندا روکنا چاہا تھا اس نے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے خود پر، جس نے ایک بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا صرف اپنی جوانی کی محبت کے نشے میں چور۔ آج اسمائرہ کا وہ درد میں محسوس کر سک رہا ہوں جب اس سے ننھی جان کو دور کیا تھا میں نے۔ باپ ہو کر میرا یہ حال ہے، جبکہ وہ تو پھر بھی ماں تھی جس نے کتنی تکلیفوں سے اس کو جنم دیا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بلکہ میں اکیلا نہیں، تم بھی تھی میرے ساتھ، اس سب کی ذمہ دار تم بھی ہو۔ حازم نے رباب کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا، جس سے اس کی آواز اور رونے میں شدت آئی تھی۔ بولو کیا ملا تھا تمہیں یہ سب کروا کے؟ اس کے چہرے پر دہاڑا تھا وہ، جبکہ آنسو دونوں کی آنکھوں سے رواں تھے۔ حازم لیو می، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ نو فرسٹ آئی وونٹ آنسر، چیخا تھا وہ رباب پر لائف میں پہلی بار۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا اولاد کے ہو جانے کے بعد آپ اسمارہ کے اور قریب ہو جائیں گے اور مجھے بھول جائیں گے، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اس لیے میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کا بچہ میرے پاس ہوگا تو آپ کا دل، توجہ، دھیان سب میری جانب ہوگا۔ وہ اٹک کر کہتی اپنے بال اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہ رہی تھی۔ رباب کی بات سن کر حازم کا دل چاہا اس کا حشر بگاڑ دے۔ اس نے جیسے ہی رباب پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، عین اسی وقت سندل داخل ہوئی تھی روم میں شور کی آوازیں سن کر۔ ڈیڈ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اپنے باپ کو شوق کی کیفیت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ ایک نمبر کی کمصرف عورت ہو تم، غصے سے کہتا وہ کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا، جبکہ رباب سندل کے گلے لگے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ سندل کے سر پر سے ساری کارروائی گزر رہی تھی۔ افرین اوپر خوشی کے روم میں آئی تو اس کو بیڈ پر الٹا لیٹ کر روتے پایا تھا، جو کہ فیروز کی شادی کا سن کر ہی تب سے روئے جا رہی تھی۔ فیروز کی شادی کا سن کر دکھ اسے بھی ہوا تھا، لیکن خوشی کے غم کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتی تھی۔ جس کی چاہ میں وہ یہاں آئی تھی وہ کسی اور کا ہے۔ تو خوشی، افی نے اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے پکارا تھا اپنی جان سے پیاری دوست کزن کو۔ ان نے شادی کر لی ہے افی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ان کی منگیتر ہوں، ان کے نام پہ بچپن گزارا ہے۔ لال آنکھوں سے وہ افرین کی جانب دیکھ اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی، جس کا ذمہ دار سامنے بیٹھی لڑکی کا بھائی تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے گہرا سانس لیا تھا اس نے۔ خوشی، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا، بس خود کو سنبھالو، کسی کے لیے قیمتی آنسو ضائع نہ کرو، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور خوشی کی جانب سے جو جواب کی منتظر تھی، جو کہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ پھر جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ رات کو جب فیروز واپس گھر لوٹا تھا تو مہر کو زمین پر بیٹھے پایا تھا، جو شاید وہیں روتے روتے بیڈ سے سر ٹکائے سو گئی تھی، اپنے بوڑھے چمکتے بوٹوں کے ساتھ قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا جو ہر چیز سے انجان خوابوں کی دنیا میں سوئی ہوئی تھی۔ کالے رنگ کی میکسی میں بنا میک اپ کے وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ فیروز کو مہرو نساء کے چہرے میں کسی کی شبیہ نظر آئی تھی جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ مہرو نے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کی، آنکھوں کو کھولا تھا، لیکن فیروز کو اپنے سامنے دیکھ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی، جسے فیروز نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اٹھو اور ڈریس چینج کرو جا کر اپنا۔ مہر کو جاگتے دیکھ اپنا نرم تاثرات کو چھپا کر ناگواری ظاہر کرتے کہا تھا اس نے، آپ نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا تھا کپڑے چینج کرنے کا، کھینچتے ہوئے تو لائے تھے۔ آپ اپنی بڑی گہری آنکھوں سے
اس کی جانب دیکھتے معصومانہ طنز کیا تھا اس نے۔ اس کی بات سمجھ کر پہلے تو اسے ہنسی آئی تھی، جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ زبان چلا رہی ہو؟ مہر کو اپنی جانب کھینچا تھا اس نے۔ میں نے کب چلائی؟ میں نے تو صرف بتایا ہے، منمناتے ہوئے کہا گیا تھا۔ ابھی تو برداشت کر گیا ہوں، پر دوبارہ زبان درازی برداشت نہیں کروں گا، کہتا وہ افرین کے روم میں گیا تھا۔ اس سے ایک ڈریس لے کر مہر کو پہننے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنی چمکتی میکسی سے نجات حاصل کر لے۔ جب وہ ڈریس پہن کر آئی تو فیروز بیڈ پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ وہ مصرف سی گھڑی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کو وہیں کھڑے دیکھ فیروز نے کہا تھا، یہاں آؤ۔ پاس آنے کا حکم دیا گیا تھا، جس سے وہ مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ پھر دھیمے قدم بڑھتی استقائی تھی وہ۔ یہاں بیٹھو۔ آنکھوں کے اشارے سے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی تعبیر مہر نے بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر دی۔ وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی اس کے سامنے۔ فیروز نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا، جس کا قد تقریباً 5 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ تمہارے گھر میں تقریباً سب کی ہائٹ لمبی ہے، تم کس پر چلی گئی ہو؟ مہر کے بیٹھنے کے بعد یہ پہلا سوال تھا جو فیروز کی جانب سے گیا تھا۔ اس کے سوال پر مہر نے عجیب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس سے کیسا سوال کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کو جواب دیے لیٹنے لگی تھی کہ فیروز نے اس کے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ میں نے کہا ابھی لیٹنے کو۔ مہر کے چہرے پر نظریں جمائے کہا تھا اس نے۔ اس نے سوالی نظر سے فیروز کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ حیرت ہوئی تھی مہر کو فیروز کی اس بے تکی بات پر، اور اس کی حیرت مزید حیرانگی میں بدلی جب فیروز اس کو اسٹیئرز کے پاس بنے روم میں لایا تھا۔ باقی روم کی نسبت چھوٹا اور کم ویل فرنشڈ روم تھا وہ۔ میرا مقصد صرف تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور کرنا تھا، اپنی بیوی بنانا نہیں، پر خیر جو اللہ کو منظور۔ اس لیے اب سے تمہاری جگہ یہاں ہے، اس روم میں۔ میرے روم کے آس پاس بھٹکتی نظر نہ ہو جب تک میں نہ کہوں۔ اسی روم میں رہو گی تم، سمجھی؟ اس کو وہیں چھوڑے واپس روم میں آیا تھا وہ۔ گھر سے نکلنے کے بعد حازم سیدھا قبرستان گیا اور وہاں موجود قبر سے اسماعیلہ کے نام کو مٹوایا۔ پھر کچھ دیر تنہائی پانے کی غرض سے اس نے گاڑی کا رخ سمندر کی جانب موڑا تھا۔ سمندر کے بے ترتیب موجوں کو دیکھا، بے نام سا مسکرایا تھا وہ۔ آخری یادگار لمحہ اسماعیلہ کے ساتھ اس نے یہیں اسی جگہ پر گزارا تھا، جس میں وہ دونوں بے حد خوش تھے، لیکن پھر اچانک ہی سب کچھ بگڑتا چلا گیا۔ ماضی کے 4 دنوں نے چھین لی میری ہنسی، اب حال میں میرا حال فی الحال نہ پوچھو۔ کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں وہ بیٹھی اکیلے فون میں کچھ لکھنے میں مصروف تھی، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فون پر چلتے اس کے ہاتھ تھمے تھے جیسے ہی اس نے دروازے پر آڑ محسوس کی تھی۔ کیا ہوا جانم، اتنی رات کو یہاں کیوں کر رہی ہو؟ نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ سلیمان چلتے ہوئے اسماعیلہ تک آئے تھے۔ کچھ خاص نہیں، انہوں نے بھی مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اس وقت مسکراہٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چلو مائی گولڈن انویسٹمنٹ، نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ کہتے انہوں نے باہوں میں بڑھ لیا تھا اس نے۔ مسٹر سلیمان، اس عمر میں بھی جوانی برقرار ہے آپ کی؟ مسز سلیمان، جب اتنی خوبصورت بیوی پاس ہو تو کون جوان نہیں بننا چاہے گا؟ باتوں کے دوران وہ انہیں روم میں لے کر آئے تھے۔ ان کی بات پر اسماعیلہ کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ اس کی اس ہنسی میں ان کے شوہر کی زندگی تھی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسماعیلہ کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے۔ دعا ابھی گھر میں انٹر ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ فون کی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کا فون ہوگا، تبھی اس کی فکر زدہ چہرے پر ایک مسکان ٹھہری تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ چندہ کیسی ہو؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا تھا، جبکہ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی وہ دور ہوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کے سنگ جی رہی ہوں۔ واپس کب آؤ گی؟ کافی عرصہ بیت چکا ہے تمہیں دیکھے ہوئے، بے بسی سے کہا تھا انہوں نے۔ ماما، بہت مشکل ہے اب میری واپسی، میں کبھی اس پست ماحول میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر سرخی سی نمایاں تھی۔ پر تمہاری ماں تمہاری منتظر ہے، خدا کی امان میں رہو۔ کہتے وہ فون رکھ چکی تھی، جبکہ کال کٹنے پر دعا نے ایک نظر فون پر ڈالی، پھر خاموشی سے اٹھ کر روم میں آ گئی تھی۔ افرین اور خوشی دونوں کالج یونیفارم میں ملبوس ناشتہ تناول فرما رہی تھی کہ مہر لاپرواہی سے حلیے میں باہر نکلی تھی۔ جب اس کی نظر مہر پر گئی تھی تو وہ دونوں ہی شاکڈ ہوئی تھی اس کو اسٹیئرز کے پاس بنے روم سے نکلتے دیکھ۔ السلام علیکم، وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھ خوشی اسلوبی سے سلام کرتی بولی تھی، جبکہ وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھنے میں منہو تھی۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی وہ۔ مطلب آپ اس روم میں کیوں؟ آپ کو تو بھائی کے روم میں ہونا چاہیے، افرین نے اپنی حیرت کا مظاہرہ کیے کہا تھا، جبکہ فیروز کے ذکر پر مہر نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ میں کوئی بیوی نہیں ہوں ان کی، انہوں نے تو مجھے کڈنیپ کیا اور مہر، وہ غصے سے فیروز کے تمام راز ان کے سامنے اگل رہی تھی، لیکن بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیروز کمرے سے نکلا تھا اور اس کی گورفشانی سن کر اپنی گنجدار آواز سے پکارا تھا، جس سے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کٹ گئی تھی۔ روم میں جاؤ۔ فیروز کی غصے سے بڑی آواز سن کر کرسی سے کھڑی ہوئی تھی وہ۔ یہ افرین نے الجھتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا،
کچھ نہیں، تم دونوں جاؤ گاڑی میں بیٹھو، فوراً ٹائم ویسٹ کیے بنا۔ ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ ان کے سوال کو نظر انداز کیے حکم دیتے کہا تھا اس نے تم سے تو میں آ کر نپٹتا ہوں۔ اپنی جگہ منجمد کھڑی مہر کے کان کے پاس جھک کر کہتا وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے روم میں بند ہوئی تھی۔ خوشی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی نے نکاح کر رکھا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو روم بھی دوسرا دیا ہے۔ تو خوشی نے لاپرواہی ظاہر کرنا چاہی تھی۔ اف، تم سمجھی نہیں، اس پورے سین میں کچھ مسنگ ہے۔ مطلب کچھ ایسا ہے جس کی خبر ہمیں نہیں۔ افی، کچھ نہیں، بلکہ ہمیں پوری بات کی خبر نہیں، خوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اڑے، تم میری بات نہیں سمجھ رہی، جھنجھلا کر کہا تھا اس نے۔ دیکھو، بھائی نے نکاح کیا اپنی مرضی سے، ایسا بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لڑکی مہر کچھ بتا رہی تھی، لیکن بھائی کے آنے پر بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے ایک درد دیکھا تھا بھائی کے آنے پر اس لڑکی کی آنکھوں میں، لیکن آفرین بات ادھوری چھوڑ گئی۔ جبکہ پرمسرت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، وہ خاموش ہوتی اس آواز کی سمت قدم بڑھا رہی تھی کہ خوشی اسے کھینچتے ہوئے آڈیٹوریم کی سائڈ پر لے آئی تھی۔ سندر کالج سے آف کر کے واپس گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اور اب وہ سڑک کے کونے پر کھڑی اپنے پاپا کا نمبر ملانے میں مصروف تھی، جن کا نمبر ہی پاور آف شو ہو رہا تھا۔ اس نے جھنجلا کر فون بند کیا ہی تھا کہ عین اسی وقت گاڑی آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ می آئی ہیلپ یو؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے راہب نے سندر کو دیکھ کر کہا، جو پریشانی سے نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ راہب کو دیکھ سندر نے ناگواری سے نظریں دوسری جانب کی تھی، جبکہ راہب ڈھیٹ بنا مسکرا کر گاڑی سے نکلا تھا۔ یہاں سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ اس کو زج کرنے کے لیے سوال داغا تھا۔ شوق سے کھڑی ہوں۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اوہ، کافی اچھے شوق نہیں پال رکھے آپ نے۔ طنز کا تیر چلا کر مقابل کو مزید برہم کر گیا تھا۔ تمہیں میں نے یہاں دعوت نامہ نہیں دیا رکنے کا، نکلو یہاں سے، تب کر کہتی وہ راہب کو چڑھا گئی تھی۔ زبان ذرا سنبھال کر بات کرو، ورنہ بھولو نہیں اس جگہ تم اکیلی ہی ہو۔ سندر کے لہجے کا عنصر محسوس کیے غصے میں اسے مستقبل سے باخبر کیے کہا تھا اس نے۔ تمہاری تربیت کا اندازہ ہوتا ہے تمہاری اس فضول بات سے؟ وہ تو تمہاری طبیعت کا بھی خوب اندازہ ہو رہا ہے، جو غیر مرد کے سامنے صرف اس پڈے نماوی میں بغیر دوپٹے کے کھڑے ہو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ گیٹ لوسٹ یو چوزے، غصے سے کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھنے کو تھی کہ راہب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی سے پن کیا تھا۔ یوں کسی غیر مرد سے زبان نہیں چلایا کرتے، بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے تمام راہ فرار کے راستے میں مسعود کرتے بولا، مردوں کو بھی چاہیے اپنی حدود کو پار نہ کریں۔ خود سے اس کو پڑے دھکیل کر کہا تھا، اور خود گاڑی میں بیٹھ کر کال کرنے لگی تھی۔ سر شکر اب کے نمبر رباب نے اٹھا لیا تھا، اور تھوڑی دیر میں ڈرائیور آ کر اسے پک کر چکا تھا، جبکہ دور کھڑی راہب کی گاڑی بھی جا چکی تھی۔ سندر کے جانے کے بعد تیری پرنور آنکھوں کو اندھیرے میں دیا کہہ دوں، تیری مسرور آنکھوں کی شرارت کو ادا کہہ دوں، تیری رنجو آنکھوں کو میں ہر غم کی دوا کہہ دوں، تیری مخمور آنکھوں کو نشوں کی انتہا کر دوں، اجازت ہو تو کیا کہہ دوں، تیری زلفوں کو میں عنبر فشاں ریشم نما کہہ دوں، تیری زلفوں کو تپتی دھوپ میں کالی گھٹا کہہ دوں۔ روم میں بیٹھی اسمارا کے سامنے بھاپ اڑاتی کافی رکھتے شعر گنگناتے ہوئے کہا تھا سلیمان نے۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر رقص کیا تھا۔ اس خوبصورت شعر کے تبصرے میں دو لفظی جواب ہے، وجہ تم ہو۔ اسمارا نے بھی کافی کا گھونٹ بڑھ کے ترچھی نظروں سے ان کو دیکھ کر کہا، معصومہ؟ سلیمان کی پکارنے پر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا اس نے۔ تم جانتی ہو تمہاری کس چیز نے مجھے تمہارا دیوانہ بنایا تھا؟ نہیں، بولنے کے بجائے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہاری آنکھوں نے۔ جب پہلی بار تمہیں پارٹی میں دیکھا تھا تو ان آنکھوں میں ایک درد تکلیف سی تھی جو تم چھپائے بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ تمہارے غم خود میں سمیٹ لوں۔ ہنستے ہوئے معصومہ کی گہری پرنور آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر تم سے ملاقات کا بہانہ مل گیا تھا جب تم باہر تنہا کھڑی نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی، لیکن میں سرپرائز ہو گیا تھا جب معلوم ہوا کہ تم شادی شدہ ہو۔ تلخ سا مسکرایا تھا وہ، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، احساس سے عارضی تاثرات کے ساتھ۔ تمہاری آنکھوں میں اس بے وفا شخص کے لیے محبت کا جہاں دیکھا تھا میں نے۔ تم ایک الجھی کتاب کی مانند تھی اس وقت میرے لیے، جب حازم میرے سامنے تمہیں کھینچتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ تمہیں روک لینے کا دل چاہا تھا، مگر تب انجان تھا میں۔ سلیمان نے پہلی ملاقات کا حوالہ دیا۔ سلیمان کی آخری بات کے ساتھ کافی لمحے دونوں میں خاموشی چھائی رہی تھی، پھر بالآخر اس خاموشی کو سلیمان کی آواز نے توڑا تھا کہ اب بھی وہ تمہارے ذہن میں ہے؟ اس کی خاموشی کو محسوس کیے بولے تھے۔ ان کے سوال پر اسمارا نے ایک سرد آنکھ خارج کی تھی، پھر چلتے ہوئے بالکنی میں آئی تھی اور ان کی پیروی کی۔ سلیمان بھی، میں اپنا تلخ ماضی بھلا چکی ہوں اور اسے چاہ کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آسمان کی جانب دیکھے ساتھ کھڑے اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، بعض اوقات ہمارا دل کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ محبت تو بہت خوبصورت احساس ہے، مگر بات یہاں پوری ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت جیسا جذبہ عنایت کر رہے ہیں
کیا وہ اس قابل ہے بھی؟ سلیمان نے اپنی معصومہ کے گرد مضبوط سر بناتے ہوئے بولا۔ وہ میرا سیاہ ماضی تھا اور آپ میرا حسین آج ہیں، جس میں صرف ہم دونوں ہیں، اس نے اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولا تھا، اور میرا وعدہ ہے کہ یہ حسین آج ہمیشہ حسین رہے گی۔ وہ خمار لہجے میں بولے، ہمارا گرد مضبوط سار بنا گے، زنجیروں سے باندھ کر ہمیں لفظوں سے مارا گیا۔ آسمان میں موجود ڈھلتے سورج کو دیکھتی وہ خود کو گمان کر رہی تھی، کسی کا دل بھی یوں ڈھل سا رہا تھا۔ آج کا دن کتنا خاص تھا ان دونوں کے لیے، جب وہ سلیمان کی زندگی میں رفیقی ہاتھ بن کر آئی تھی۔ ہر سال سلیمان سمیرہ کو آج کے دن الگ طرح سے وش کرتا تھا، پھولوں اور کارڈ کے ساتھ۔ آج بھی وہ یہی سوچ کر اٹھی تھی، مگر اس کی تمام خوش فہمی ملامٹ ہوئی تھی جب صبح اس نے نہ سلیمان کو پایا، نہ ہی کوئی پھول، نہ ہی کارڈ۔ صبح سے کئی بار وہ سلمان کے نمبر پر کال کر چکی تھی، مگر وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ بے دلی سے وہ چھت پر آ گئی تھی، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی وہ کسی گہری سوچ میں منہ تھی، جب کسی وجود کو اپنے بے حد قریب پایا تھا۔ اس نے کلون کی اٹھتی مخصوص مہک تھی جس سے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ سلیمان ہی ہے۔ یکدم پلٹی تھی وہ۔ سلیمان، کہاں تھے آپ؟ جانتے ہیں کتنی پریشان تھی میں۔ سوری مائی جانم، وہ آفس کے کام میں مصروف تھا، اور ان کی اس بات نے سمیرہ کو صحیح معنوں میں غصہ دلایا تھا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ آفس اتنا نہیں گئے، اور آج آپ کو آفس یاد آ گیا۔ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں کہتی سلمان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ سیریسلی سلمان، آپ کو کچھ یاد نہیں؟ اب وہ روحانسی ہونے کو تھی۔ نو، کندھے اچکائے سنجیدگی سے کہہ گئے تھے۔ ہٹیں آپ، مجھ سے بات مت کرنے گا۔ انہیں پڑے دھکیل وہ جانے کو تھی، تبھی اس نے ہاتھوں سے تھام کر دوار سے پن کیا تھا انہیں۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو جانم؟ اگر مجھے یاد نہیں تو تم ہی یاد دلا دو۔ ویسے بھی یہ بندہ پیچھے بھول جاتا ہے، یادداشت جو کمزور ہے۔ ہنستے ہوئے وہ سمیرہ کو غصہ دلا گئے تھے۔ میں نہیں بولتی آپ سے، جائیں اپنے کام کریں۔ غصے سے کہہ کر وہ نیچے روم میں آ گئی تھی، اور ان کے پیچھے سلمان بھی آئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیں کام کریں اپنے۔ اب بھی نہیں آنا تھا؟ منہ بنائے وہ سائڈ پہ ہوئی تھی، خوشبو جیسی آئے جائے، کتنا دل کو وہ تر پائے۔ میری سانسیں، میری دھڑکن، وہ ہے میرا دیوانہ پن۔ سمیرہ کے پھولے ہوئے گالوں کو گنگناتے ہوئے تھاما تھا انہوں نے۔ بے تابیوں میں ہے وہ راحت کا موسم، اس کے لیے ہی میری چاہت کا موسم میں ہوں اس کا، وہ بے خودی ہے میری۔ سمیرہ کو ہاتھوں سے گول گھما کر ڈریسنگ روم میں دھکیلا تھا، ساتھ ہی ساتھ گنگنا رہے تھے وہ، میں عشق اس کا، وہ عاشقی ہے میری، وہ لڑکی نہیں زندگی ہے میری۔ اندر کھڑی سمیرہ ان کا گانا سنتے تعصب میں سر ہلا رہی تھی کہ ان کی نظریں خوبصورت ریڈ ڈریس پر گئی تھی، جو کہ سمپل لیکن نہایت خوبصورت تھی، اور اس ڈریس پر رکھی چٹ کو اٹھا کر جیسے پڑھنا شروع کیا۔ ایک شرمیلی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ نفیس سا تیار ہو کر باہر آئی تھی، سلمان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے ماتھے پر محبت کی خوبصورت مہر ضبط کیے خمار آلود آواز میں بولے باہر ہو لیے تھے وہ اپنی معصومہ کا ہاتھ تھامے۔ کچھ لمحوں کی مسافت کے بعد وہ دونوں لال پھولوں کی چادر پر چلتے کسی بادشاہ اور ملکہ کی مانند اندر داخل ہوئے تھے۔ ہر طرف لال غبارے، لائٹنگ لگی ہوئی تھی، وہ پورا ایریا پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ ساری سجاوٹ سلیمان نے خود کروائی تھی۔ اتنی خوبصورت سجاوٹ دیکھ سمیرہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے محبت سے سلیمان کی جانب دیکھا تھا۔ شادی کی سالگرہ، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ ٹیبل کے پاس پہنچ کر جس پر چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا، سلیمان نے پیار سے اس کو وش کیا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ کیا مسز معصومہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ڈانس کرنا پسند فرمائیں گی؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے ہاتھ آگے کی حد جبکہ ان کی سٹائل پر سمیرہ کو ہنسی آئی تھی۔ یہ سانگ ہے۔ پہلے ٹریک پر سمیرہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر رکھا تھا اور خود ان کے گرد حصار بنائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے موو کرنے لگے تھے۔ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی، عشق مذہب، عشق میری ذات بن گئی۔ یہ گانے کا انترا دونوں کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ واقعی دونوں کا ملنا خدا کا ایک کرشمہ ہی تھا، ورنہ سچی محبتیں آج کل کے دور میں کہاں ملتی ہیں۔ یہ سانگ ہے۔ دو دفعہ گھما کر ان کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، سلیمان آپ تو بالکل ٹین ایجر بنے ہوئے ہیں، گانے کے بیچ میں بولتے کھلکھلائی تھی وہ۔ بیگم پہلے بھی کہا تھا، خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے خود ہی انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آج اتنا قیمتی دن ہے جب یہ معصومہ ہماری زندگی میں آئی تھی، البتہ یہ بات الگ ہے، دل میں بہت پہلے آ چکی تھی۔ ان کے کندھے پر سر ٹکائے موو کر رہے تھے وہ، اور ساتھ ساتھ باتیں۔ چاہتوں کا مزہ فاصلوں میں نہیں، آج پالوں تمہیں ساحلوں میں کہیں۔ اس ٹریک کے ساتھ سمیرہ کو مزید قریب کر لیا تھا
وہ انچ بڑھ کا فیصلہ پھر ختم کر چکے تھے، جبکہ شیشے کے اس پار بیٹھا وہ شخص جو کہ اپنے کسی کام سے آیا تھا ان دونوں کو اتنا نزدیک دیکھ کر مٹیاں بھیج کر رہ گیا۔ من میں ایک کرواہٹ سی گھلی تھی۔ اس ٹریک کے ساتھ ہی سمارا کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا کر سر سلیمان کے سینے سے ٹکا گئی۔ سلیمان نے محبت سے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ سپنے تیری چاہتوں کے دیکھتی ہوں اب کئی دن ہے سونا اور چاندی رات بن گئے، وہ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ گانے کے ختم ہونے پر ہوش میں آئے، پیار سے اپنی مسمہ کو الگ کیا تھا۔ I dreamed that you were mine and then I woke up smiling because I realized it was not a dream. You are already mine. You fill all the emptiness in my heart. I am so thankful to have you in my life. I love you very much. Very much. گمبھیر آواز میں کہتے دو خوبصورت نفیس سی پائل نکال کر گھٹوں کے بل بیٹھے تھے، پھر ایک ایک کر کے ان کے پیر میں پائل پہنائی تھی۔ بیوٹیفل۔ وہ بگوڑ ان کا جائزہ لے رہے تھے کہ فون کی بیل بجی تھی۔ ویٹ جانم کہتے وہ باہر نکلے تھے، جبکہ وہ پلر کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے سلیمان کو جاتا دیکھ رہی تھی کہ ایک دم کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر سائڈ پر پن کیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو خون اشام آنکھوں سے حازم کو خود کو تکتا پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ کس سے پوچھ کر اس شخص کو اپنے قریب آنے دیا؟ ایک ایک لفظ چباتا وہ غصے سے بولا تھا۔ یہ سوال کرنے کا حق آپ گنوا چکے ہیں۔ یہ اختیار سلیمان کے پاس ہے۔ وہ یہ سوال پوچھنے کا اہل ہے کہ میں اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، اور اپنے پاس سے دور کیا تھا حازم کو۔ کیسا شوہر؟ کیا میں نے تمہیں طلاق دی جو تم نے شادی کی، یا تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے جسے چھپانے کے لیے میاں بیوی کا ناٹک کر رہے ہو؟ تنزیہ کہتے ہوئے سمارا کا دل چھلنی کر گیا تھا۔ غصے کی شدت میں اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ چٹاک، یہی امید تھی مجھے آپ سے، جو آج بھی نہیں بدلے، جس کی ذہنیت آج بھی وہی گندی ہے۔ گناہ خود کرتے ہیں اور یہ خطاب مجھے دے رہے ہیں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ نکاح کیا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ نے کیا اپنی محبت سے، تو میں کیوں رہوں پیچھے؟ کہ سارے درد عورت کے حصے میں ہی لکھ دیے گئے ہیں، اور شاید ڈھلتی عمر کے ساتھ آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ طلاق کے کاغذات آپ نے خود بھجوائے تھے۔ بٹ نون سینس، میں نے کب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا؟ خیر جو بھی ہو، تم میری تھی، محبت کی تھی تم نے مجھ سے، پھر کیسے تم کسی اور کو شریک کر سکتی ہو ہماری زندگی میں؟ سمائرہ کے کھلے بالوں کو اپنی آئینی گرپ میں لیا تھا۔ آپ سے محبت کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی ہے، اور جہاں تک بات ہے شراکت داری کی، اس میں پہل آپ نے کی تھی، میں نے نہیں، اس لیے جائیے یہاں سے اور چھوڑیں مجھے۔ دوبارہ ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میرے شوہر ہاتھ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے۔ جھٹکے سے بال چرائے تھے اس نے اپنے ہونٹ تنگ کر بولی تھی، تم جانتی نہیں آج بھی میں انگاروں پر لٹ رہا ہوں۔ واپس آ جاؤ سمی، ہم خوش رہیں گے۔ کبھی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایک ہرجائی کے لیے وفا کرنے والے ساتھی کو ٹھکراؤں گی؟ آپ میرے دشت کے ہرجائی ہیں اور رہیں گے۔ وہ گھر جو جنت تھا میری، اسے دشت آپ نے بنا دیا میرے لیے، دوسری عورت لا کر۔ آپ کا دل، آپ کی روح، آپ خود حسین خواب تھے میرے، جنہیں ویرانہ بنا دیا، سب کچھ بکھیر دیا آپ نے، اور آپ کی بے وفائی نے توڑ دیا تھا سمارا کو، اس کے خوابوں کو۔ وہ شہر غموں شاہ بن چکی تھی، لیکن پھر سلیمان میری زندگی میں آئے جنہوں نے سمارا کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ ایک معصومہ بنائی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا جائیں اپنی بیوی کے پاس اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری جانب سے نکلتی سامنے سے آتے سلیمان کے پاس گئی تھی۔ حازم نے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا جو کہ بے حد خوش لگ رہے تھے۔ وہ ہوا میں ایک سرد خارج کرتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔ واقعی ایک ہرجائی ہے، دشت ہرجائی۔ دشت میں ہے ایک نقش رہ گزر سب سے الگ، ہم میں ہے شاید کوئی محو سفر سب سے الگ۔ چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا، وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ۔ سب کی اپنی منزلیں تھیں، سب کے اپنے راستے، ایک آوارہ پھرے ہم دڑ بدڑ سب سے الگ۔ بند ہیں گلیوں میں گلیاں ہیں، گھروں سے گھر جدا ہے، کوئی شہر میں شہر دگر سب سے الگ۔ ایک ان ہونے سمے کو اوڑھ کر آتی ہے شام، ان دریچوں پر اترتی ہے سحر سب سے الگ۔ ہے رہ و رسم زمانہ پردہ بیگانگی، درمیان رہتا ہوں میں سب کے مگر سب سے الگ۔ دے کے عادت رنج کے ہوتا ہے مجھ پر مہرباں، اس ستم گر نے یہ سیکھا ہے ہنر سب سے الگ۔ ان گنت جلووں سے ہیں کونوں مکان روشن، مگر دل کے خاکستر سے اڑتا ہے شرر سب سے الگ۔ شہر کثرت میں عجب ایک روزنِ خلوت کھلا،
اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے الگ. یہ پوئٹری ہے کوئی. حازم. رباب نے بھاگتے ہوئے حازم کو تھاما تھا جو کہ کافی زیادہ ڈرنک کر چکا تھا اور اب اپنے قدموں کو جما نہیں سک رہا تھا. تو تم دوسری عورت دور ہٹو مجھ سے. تمہاری وجہ سے سمارا کسی اور مرد کے ساتھ ہے. بہت خوش ہے وہ. بہت خوش. کیوں ہے وہ خوش؟ ساتھ رکھی کانچ کی ٹیبل کو دھکا دیا تھا اس نے جس سے وہ ٹکڑوں میں بٹی تھی. حازم. سنبھالے خود کو، آپ ہوش میں نہیں ہیں. وہ پریشانی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولی تھی جو کہ کانچ پر گرنے والا تھا. تم وہ ہو جس کی وجہ سے میں ہرجائی بنا ہوں. صرف تمہاری وجہ سے میری جنت دشت بن گئی. دشت ہرجائی. میں ہوں دشت ہرجائی. وہ پاگلوں کی مانند روتے ہوئے کہکا لگا رہا تھا. اس کی حالت دیکھ رباب کا دل ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا. آپ اندر چلیں، آرام کریں. اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ پر جھٹک گیا تھا. ڈونٹ ٹچ می. ڈونٹ ٹچ می. ایسا کہا اس نے. سمارا. آئی لو یو. آئی لو ہر بائی ہارٹ. بند ہوتی آنکھوں سے کہتا وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا. سمارا سمارا سمارا. خدا کرے تم مر جاؤ. تمہاری وجہ سے ہمارا اچھا خاصا گھر برباد ہو رہا ہے. وہ بھی روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی اپنا وقت بلائے کہ ماضی میں وہ بھی یہی سب کچھ کر چکی تھی جس کا صلہ آج وہ بھگت رہی تھی. کدھر؟ سمارا کو ڈریسنگ روم میں جاتا دیکھ انہوں نے ہاتھوں سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا. ریلیکس ہونے. اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. سلیمان نے تمام معصومیت کے ریکارڈ توڑے تھے. بس کر دیں. اور کتنا دیکھنا ہے؟ ان کی بات پر حیرت سے دیکھتی بولی تھی. جب تک موت نہ آ جائے. سلیمان ایسے مت بولا کریں. ان کی بات پر جھٹکا تھا انہیں. اوکے جانم. چلیں جلدی سے چینج کر لیں پھر ساتھ مل کر مووی دیکھیں گے. اس دفعہ ہم نئے طریقے سے اینیورسری بنائیں گے. ہاں سلیمان بہت بری بات ہے. چلیں عرش کو بھی بلا لیتے ہیں. وہ بیچارہ نہ جانے کیا کر رہا ہوگا. چھوڑیں بیگم. وہ اپنی کسی پری کے خیالوں میں ہوگا اور ہم اپنی پری کے خیالوں میں گم ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کا وقت ختم، اس لیے ایسے ہی مووی دیکھیں گے. اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا انہیں. اڑے رکیں بس 5 منٹ میں آئی. تھوڑی دیر میں ہی وہ آرام دہ کاٹن کی شلوار سوٹ میں باہر آئی تھیں. پھر دونوں نے ایک ساتھ مووی سلیکٹ کی تھی. ہم آپ کے ہیں کون؟ یہ فیملی مووی دونوں کی ہی پسندیدہ تھی. آج کافی سالوں بعد وہ یہ فلم دیکھ رہے تھے لیکن اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے جب اس نے پریم کی بھابھی کو سیڑھیوں سے گرتے دیکھا تھا. وہ لمحہ اسے کافی سال پہلے ہوئے حادثے میں لے جا چکا تھا. سمارا. کیا ہوا جانم؟ انہوں نے جب اپنے ہاتھوں پر نمی محسوس کی تو سمارا کو روتے دیکھا. سلیمان. وہ میں سیڑھیاں میرا بچہ. اتنا کہتے ہی اس کے کندھوں پر سر رکھ کے پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی. معصومہ ریلیکس. میں مووی بند کر رہا ہوں. چلے رونا بند کریں. ان کو لے کر بیڈ پر آئے تھے اور آرام سے لٹا چکے تھے. ان کے سر کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دبانا شروع کیا تھا جس سے وہ جلد ہی نیند میں جا چکی تھی. پہلے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، میری خواہشوں کو، میری محبت کو بے مول کیا آپ نے حازم. میرے جذبات، میری احساسات کو توڑا آپ نے. لیکن جب میں اپنے دل کو سنبھال چکی تھی، احساس دلا چکی تھی کہ میں آپ کی نہیں، تب دوبارہ آپ نے میرے دل کو اپنی جانب مائل کیا. کیوں؟ دوبارہ رسوا کرنے کے لیے. سمارا حازم کا کالر دبوچے سراپا سوال بنی ہوئی تھی جبکہ حازم خاموش تھا. اس کی آنکھوں میں موجود درد و تکلیف کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے اس لڑکی کی روح، اس کی زندگی پہ گہری ضرب لگائی ہے. اس کی بیٹی تک کو چھین کر. حازم. وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کبھی نہیں. آپ بے وفا ہرجائی. نہیں میں. سمارا. وہ نیند سے بیدار ہوا تھا. چہرہ پورا پسینے سے شرابور ہو رہا تھا. آس پاس نظریں دہرائیں تو وہاں نہ سمارا تھی نہ اس کی پرچھائی. البتہ پہلو میں اس کی بیوی موجود تھی جس کی خوبصورتی اسٹیٹس ایٹیٹیوڈ کے نشے میں بہہ کر اس نے محبت کرنے والی بیوی کو دھوکہ دیا تھا. وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا. آپ کی یاد آتی رہی رات بھر. چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر. گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی شمع غم جھلملاتی رہی رات بھر. یہ نظم ہے. وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا جب اپنی پشت پر رباب کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا. حازم. اس کے لیے خود کو برباد نہ کریں. بھول جائیں سب کچھ. بس اتنا یاد رکھیں آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود ہے جو کہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور آپ اس سے. حازم نے اس کو اپنے پاس سے دور کرنا چاہتا جب اس نے اپنا سر حازم کے کندھے پر رکھا تھا. میرے لیے آپ نے سمارا کو ٹھکرایا تھا اور آج اس کے لیے مجھے ٹھکرا رہی ہیں. وہ بھول چکی ہے آپ کو، بڑھ چکی ہے آگے. تو آپ کیوں ہیں پیچھے؟ خاموش بیٹھے حازم کے چہرے کو اپنے قریب کے سوال کیا تھا اس نے جو دونوں رشتے کو مذاق بنانے کے در پہ تھا. آپ کی رباب آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. وہ یوں آپ کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی. بس آپ مجھ سے بات کریں، مجھے محسوس کریں، ہماری محبت کو دیکھیں. حازم.
اور پھر ہوا بھی یوں ہی تھا۔ وہ رباب کی باتوں میں آ چکا تھا۔ صرف چند لمحوں کے سکون کے لیے سمارا کی یادوں سے راہ فرار کے لیے کامیاب ہو چکی تھی اس کی بیوی۔ اس کو اپنی جانب مائل کرنے میں انجانے میں ہی وہ پھر اس کی یادوں سے بے وفائی کر گیا تھا۔ آپ کو آفس میں دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی مجھے۔ کمپیوٹر پر چلتے دعا کے ہاتھ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہوئے تھے ضامن کی بات پر، ورنہ اتنا کچھ ہونے کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کو یہاں دوبارہ دیکھوں گا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے دوسرے سے کرسی کو تھامے کھڑا تھا وہ۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ اب کے سوال دعا کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نہیں مطلب اکثر لڑکیاں تو جاب چھوڑ دیتی ہیں ایسے سکینڈلز پر مسٹر ضامن۔ دوسری لڑکیاں اور دعا میں بہت فرق ہے۔ دعا ایک خود اعتماد لڑکی ہے جو لوگوں کے خیالوں کو سچ ثابت نہیں ہونے دے گی یہاں سے جا کر، بلکہ ان کے خیالوں کو منفی ثابت کرے گی اپنے رویوں سے۔ اب کے دعا کرسی سے کھڑی ہوئی تھی اور مقابل کی روبرو آئی تھی۔ اس کا مطلب دعا بہت ڈھیٹ ہے؟ ضامن نے تنزیہ کہا تھا۔ نہیں، وہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہے، کبھی اپنے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کرے گی، بلکہ غلط کہنے والوں کو منہ توڑ جواب دے گی اپنے رویے سے۔ کہیں بارش ہو رہی ہے تو شور کو اگنور کر دیں، مضبوط لہجے میں کہتی ضامن کو خاموش کروا گئی تھی۔ اس کو تائیدی نظروں سے دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کانچ کے بنے ویل فرنشڈ آفس میں بیٹھا، جہاں ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ وہ بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہا تھا کہ فون کی بجتی مخصوص ٹون سے وہ خیالوں کی دنیا میں لوٹا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کوئی ویڈیو موصول ہوئی تھی اسے۔ چہرے پر چھائے تاثرات کچھ پریشان زدہ سے تھے جب اس نے ویڈیو آن کی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہرے پر غصہ غم ساتھ جھلکنے لگا تھا۔ حازم نے فوراً ویڈیو بند کر کے کال ملائی تھی مقابل کو، جسے 2 بیلز کے بعد فوراً موصول کر لیا گیا تھا۔ کیسے ہیں سسر جی؟ مجھے امید تھی آپ کی کال لازمی آئے گی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ یہی ہے اپنے شوہر کے پاس۔ چہرے پہ زہریلی مسکان سجائے پہلو میں بیٹھی مہر کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے اپنے باپ کی آواز سن کر، اور یہ آنسو فیروز کو سخت برے لگے تھے۔ میری بیٹی سے بات کرواؤ، انہوں نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ اوہ، بڑا تڑپ رہے ہیں، یہ لیں کریں بات، کہتے احسان کرنے والے انداز میں فون اس کو تھمایا۔ پاپا، بہتی آنکھوں کے ساتھ پکارا تھا اپنے باپ کو۔ مہر، میری بچی، واپس آ جاؤ پاپا کے پاس۔ اگر اس شخص نے زبردستی شادی کی ہے تو ہم کیس لڑ لیں گے، مگر لوٹ آؤ۔ حازم کی تمام بات فون سپیکر پر ہونے کے باعث فیروز سن رہا تھا۔ مہر نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں صاف وارننگ نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے خود بس، اتنا کہہ کر وہ رخ پھیر گئی تھی۔ دل تو تھا کہہ دے باپ سے آ کر لے جاؤ اس قید سے، مگر ساتھ بیٹھے فیروز کی وجہ سے کہہ نہ پائی تھی۔ یہ تو سن لی آواز اپنی بیٹی کی سسر جی، ہنستے ہوئے کہتا اس کے زخموں کو ہڑا کر گیا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تمہارے خلاف میں کمپلین کروں گا۔ وہ باقاعدہ دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ شوق سے کیجیے گا، تنزیہ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا اور ایک تائرانہ نظر روتی مہر پر ڈالی تھی۔ ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو، آئی ایم امپریسڈ، آئیبرو اچکا کر کہتے وہ داد دینے والے انداز میں بولا، لیکن یکدم اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اگر یہ بات ہم دونوں کے بیچ سے باہر نکلی تو بہتر نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ باپ کی آواز پہ آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کو بخوبی دیکھ چکا تھا، اور یہ خوشی دوبارہ ان آنکھوں میں نظر نہ آئے۔ دغا برداشت نہیں فیروز شمس کو، جھٹکے سے اس کے وجود کو چھوڑتا نکلتا چلا گیا وہاں سے۔ آنسوں میں غم ملا۔ تم کو میرا دل دکھا کے کیا ملا ہے یہ بتا مجھے۔ نہ روح تھی جسم میں، نہ آنکھ میں خواب تھے۔ جو مر چکا ہے اسی کو مار دے، تیری وفا مطلبی، نظر ملا کر تم مجھے اپنے غرض کے جوئے میں ہار دے۔ عظیم وہیں روتے ہوئے زمین پہ بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت صرف بے بس باپ لگ رہا تھا، اتنا تو وہ جان چکا تھا یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، ورنہ کبھی وہ روتی نہ۔ اس کی آواز میں درد و تکلیف کو اسے شدت سے محسوس کیا تھا۔ حال کا ماحول ماضی میں لے جا کر پٹکا تھا اسے۔ کون ہے وہ شخص جو اس کی بچی کے پیچھے پڑ چکا ہے؟ کیا یہ مکافات عمل ہے اس کے کیے کی سزا؟ غصے سے بالوں کو نوچا تھا اس نے، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ جی تو پیارے دوستوں، ہمارے کالج کے سپر سٹار عرش سلیمان اپنی خوبصورت آواز سے یہاں کا موسم بدلنے والے ہیں۔ ہوسٹ کی اس آواز کے ساتھ جہاں تالیوں کی آواز گونجی تھی، وہیں سیکنڈ چیئر پر بیٹھی افرین کا دوپٹہ سیٹ کرتا ساکت ہوا تھا۔ ہاتھ اور نظریں سٹیج کی جانب اٹھی تھی، جہاں وہ دشمنے جہاں مائک ہاتھوں میں تھاما مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک عرش کی نظریں افرین کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے میں مہو تھے کہ ہوسٹ کی آواز سے ہوش میں آئے تھے۔ لیٹس اسٹارٹ یور سانگ۔ آنکھوں میں تیری عجب سی عجب ادائیں ہیں، وہ آنکھوں میں تیری عجب سی عجب ادائیں ہیں، یہ سانگ ہے۔ عرش افرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے سانگ گا رہا تھا، جبکہ وہ خود پہ اس کی نظریں محسوس کیے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا عرش اس کے کالج اسٹوڈنٹ ہوگا۔
گانے کے اس بول پر افرین کی آنکھیں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھی، جو کہ اب دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک ستائش سی اس کی آنکھوں میں رونما ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تیری عجب سی عجب ادائیں ہیں۔ سونگ کے ختم ہوتے ہی سب نے تالیاں بجائی تھیں، جسے عرش نے مسکرا کر سر کو خم کرتے وصول کیا تھا۔ اب اس کی کوشش اس جرمٹ سے نکل کر باہر جانے کی تھی جہاں کچھ دیر پہلے افرین گئی تھی، لیکن اپنے عقب سے آتی آواز پر ایک دم مسکرا کر پلٹا تھا۔ کین آئی ہیو یور آٹوگراف پلیز؟ عرش تو اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر آس پاس کو بھول چکا تھا۔ افرین لانگ پیچ کلر کے سوٹ پہ سائڈ پر دوپٹہ ٹکائے سادی سی جولری پہنے عرش کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ایکسکیوز می؟ افرین کی آواز اس کو ہوش میں لائی تو اس نے مسکرا کر ڈائری تھامی تھی، پھر کچھ لکھ کر اس کی جانب بڑھائی۔ مائی نیم از افرین اینڈ آئی ایم یور بگیسٹ فین۔ افرین نے ہاتھ آگے کی جانب بڑھایا تھا۔ میں بھی؟ خواب سی کیفیت میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ یس آئی مین میں بھی اتنی خوبصورت لڑکی جو کہ میری فین ہے، اس کا فین ہو چکا ہوں۔ اس کی تیاری کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ عرش کے لہجے میں چھایا محبت کا پیغام اس کی دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ فیروز تین تلوار روڈ پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کسی نے آ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے گریباں تھاما تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ عظیم آفس سے واپس جا رہا تھا کہ اس کی نظر دور کھڑے فیروز پہ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، تبھی گاڑی کو ایک جانب روکتے اس کے پاس آیا تھا فوراً۔ فیروز نے بھویں اچکا کر ایک نظر عظیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے ہاتھوں کو جو کہ اس کے گریبان پر تھے۔ وٹس ربش مسٹر عظیم، آپ کو اتنا حق کس نے دیا کہ میرا گریبان تھامے؟ فیروز نے جھٹکا تھا اس کے ہاتھوں کو۔ اور تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو لاؤ۔ وہ بھی غصیلے لہجے میں بولے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ حق آپ کی بیٹی نے خود میرے نام کیا ہے۔ اب میری مرضی، میں اس کے ساتھ جو کروں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہوگا اپنی بیوی پر توجہ دیں۔ تنزیہ کہتے آخر میں نفرت سے گویا ہوا تھا وہ، جبکہ اس کے آخری جملے پر حازم کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یو ایڈیٹ بوائے! حازم نے غصے سے کہتے ہوئے ایک مکہ اس کے چہرے پر ڈسیل کیا تھا۔ ایک دو تین ایسے ہی کئی مکوں کی برسات وہ اس پر کر چکا تھا۔ فیروز کی آنکھوں میں ایک دم خون اترا تھا، لب بھیج گیا تھا وہ، لیکن پھر چہرے پر سے خون صاف کرتا مسکرا کر سکون سے گویا ہوا۔ مارے اور مارے، پر یہ یاد رکھ لیجیے گا اس کا خمیازہ آپ کی بیٹی بھگتے گی۔ اور یہاں پر حازم کے بڑھتے ہاتھ تھمے تھے۔ یو اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا اسے چھوڑ گیا تھا۔ اگر زندہ میں نہیں رہوں گا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہے گی۔ فیروز نے حازم کا بڑھتا ہاتھ تھاما تھا، اب جو کہ اس کو مارنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ اب یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا ورنہ اپنے پیروں پر جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اس کو اور وہاں سے رش ڈرائیونگ کرتا نکلتا سیدھا گھر پہنچا تھا۔ محبت کا غم ہے، ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ فیروز ہال میں بیٹھی خوشی اور افرین کو اگنور کرتا کمرے میں آیا تھا اور غصے سے اٹھا کر اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا تھا۔ تبھی اس کی نظر کمرے کی بالکنی میں کھڑی مہر پر گئی تھی، جو کہ اپنے ہی خیالوں میں کوئی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اسے حازم ذہن میں آیا تھا۔ مہر ادھر آؤ، چیخ کر پکارا تھا اس کو۔ جی؟ مقابل کی سنجیدگی اور دہاڑ کے کہنے پر وہ کانپتی ٹانگوں سے اس تک گئی تھی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اس نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم مجھے اس روم کے آس پاس نظر نہ ہو۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ مقابل نے بازو سے اس کو اپنی جانب کھینچا تھا، جس سے سیدھا وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ دھڑکنیں دونوں کی تیز رفتار میں دھڑک رہی تھی، ایک کے خوف سے تو دوسری کے غصے سے۔ جب جب وہ اس کے سامنے آتی وہ بے بس سا ہو جاتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتی تھی۔ سوری، وہ آنٹی نے روم کی صفائی کرنی تھی تو وہ آنکھوں کو بند کیے آرام سے بولی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے تنگ کرنے کا، میری بات کی نفی کرنا تمہارا پیغام تمہارا پیشہ بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھاری بھاری اپنے لب رکھے تھے جبکہ وہ ساکت ہوئی تھی۔ مقابل کی اس جرأت پر اب کبھی پریشان نہیں کرو گی تم؟ گمبھیر آواز میں کہتا۔ باقی کا فاصلہ بھی مٹانے پر تھا کہ مہر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا تھا اور بھاگنے لگی تھی، جس سے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر ناکام بنایا تھا۔ جانتی ہو یہ کس نے کیا؟ اپنے گال پر بنے نیل کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے چٹیاں میں مقید بالوں کو اپنے ہاتھوں کی آہنی گرفت میں لے کر کہا تھا اس نے۔ مہر نے بھی اس کے کالے بالوں کو کھینچا تھا، غصے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا کر گزری ہے۔ میرے بال اتنے سستے نہیں جنہیں آپ آئے روز کھینچتے رہیں۔ جب سے گویا ہوئی تھی وہ، جبکہ فیروز کی گریت اس کے بالوں پر کم ہوئی تھی اس کی اس جرأت پر۔ پھر ایک دم ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ مہر کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑواتا اسے مڑ کر پیچھے کمر سے لگایا تھا،
جاہل لڑکی، شرم نہیں آتی شوہر سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ تو شوہر کو بھی شرم آنی چاہیے۔ درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی تھی، میں عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں تم سے۔ وہ گڑا کر اس کے کان کے پاس جھکتے بولا کہ اس کی سانسیں اس کے کان اور گال کو چھو رہی تھی۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دے کر مجھے وہ درد مسکرائے گا تو بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں، ناجائز نہیں بیگم، جائز۔ اس کی گہری کانچ سی آنکھوں میں اپنی بوڑھی آنکھیں گاڑے بولا، دل تو ایسے دل پہ بھی ناز ہوتا ہے، کسی سے تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ میری زندگی میرا کریئر سب برباد کیا ہے آپ نے، صرف اپنے اس سو کوٹ بدلے کے پیچھے، اور ستم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتی آپ بدلہ کس چیز کا لے رہے ہیں۔ ایسا کون سا راز چھپا ہے آپ کے دل میں جس کی تسکین کے لیے روز مجھے سزا دیتی ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ستمگر سے سوال کر گئی تھی جو کہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ جاننا چاہتی ہو وجہ؟ جاننا چاہتی ہو تو سنو، تمہارے باپ نے میری آئیڈیل پپھو کو ہم سے دور کیا، ان کی خوشیاں سب کچھ چھین لیا، ان سے کچھ نہیں بچا تھا ان کے پاس، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے دادا دادی پاپا ہم سب ان کی یاد میں پل پل تڑپے ہیں، ان کی یاد میں راتوں کو جا کر روتے دیکھا ہے اپنی دادی کو۔ اس کے چہرے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا فیروز نے، اور نظریں سامنے شیشے کی جانب مرکوز کرتے تلخی سے کہا تھا، میں نہیں مانتی یہ سب، میرے پاپا ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، تم مانو یا نہ مانو مگر حقیقت یہی ہے، تمہارا باپ نہایت ہی گھٹیا اور خودغرض انسان ہے۔ چپ چپ، میرے پاپا ایسے نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے پیچھے کی جانب جاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ فیروز ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد خاموشی سے بنا اسے کچھ کہے فرش ہونے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ روم میں کہیں نہیں تھی، شاید اپنے روم میں جا چکی تھی۔ ایک سرد ہوا خارج کیے وہ بالوں کو اچھی طرح تولیے سے رگڑنے لگا، تولیہ ایک جانب رکھے کچھ لمحے سکون کی غرض سے سونے کے لیے بستر پر ڈھک گیا۔ ضامن 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 سیو می، میں مرنا نہیں چاہتی ضامن۔ ہیر اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھی، آس پاس دیکھا تو وہ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ سامنے رکھی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، یقیناً کام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ چکی تھی، دلی کیفیت اچاک سی ہوئی تھی، طبیعت پر گھبراہٹ طاری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا جو کہ 3 کا حساب بجا رہی تھی، پھر پاس رکھی اپنی جیکٹ پہنی، سگریٹ اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب ہو لیا۔ اندھیری رات میں جہاں ہر چرند پرند بشر اپنے گھروں میں سکون کی نیند فرما رہے تھے، وہیں ضامن اسی رات کے سائے میں اپنی گاڑی کو لے کر نا معلوم سفر پر نکل چکا تھا۔ ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کوئی لڑکی اچانک اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، ہاتھوں میں جلے سگریٹ کو پھینکے وہ باہر نکلا تھا۔ سیو می پلیز، ہیلپ می۔ وہ لڑکی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اٹک اٹک کر گویا ہوئی۔ آفس سے چھٹی کرنے کے بعد جب دعا گھر جا رہی تھی تو راستے میں اس کی نظر ایک لڑکی پر گئی تھی جسے وہاں کے آوارہ لڑکے چھیڑ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو لڑکی کو۔ وہ سیلی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ کر بولی تھی، وہ ارے واو، ایک اور شکار خود چل کر آیا ہے، لگتا ہے آج قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ پہلے لڑکے نے کہکہ لگاتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا تھا، یوں گالی کہتے ہی دعا نے ہاتھ میں موجود پرس گھما کر اس ایک لڑکے کے چہرے پر مارا، پھر لڑکی کو اشارہ کیا جس نے چپل اتاری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں مل کر ان کی درگت بنا رہی تھی، جبکہ آس پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جو کہ پہلے لڑکوں کی حالت کو اگنور کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دعا نے ایک نفرت بھری نظر اسے جھوم پر ڈالی تھی اور پھر ان لڑکوں پر۔ کالج سے آنے کے بعد افرین نے ڈریس بھی چینج نہیں کیا تھا، فوراً بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی، چہرے پر ایک شرمگی مسکان سجی ہوئی تھی، اور آج ہوئی عرش اور اپنی ملاقات کو سوچنے لگی تھی۔ جب سے وہ ملی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتار سے چل رہی تھیں۔ سنتے ہیں اپنی دھڑکن تیرے تڑپنے میں، فرق نہیں اب میرے دل کی دھڑکنے میں۔ دل کتنا بے قرار سا ہو رہا تھا، یہ وہی جانتی تھی، آج کتنی خوشی تھی۔ وہ عرش کی آنکھوں میں بھی وہی خمار دیکھ کر۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے بال اڑ رہے تھے، یکدم وہ اٹھی تھی بیڈ سے۔ جب عرش کا ڈائری میں دیا گیا آٹوگراف یاد آیا تھا، جیسے ہی اس نے وہ پیج اوپن کیا تھا وہ شوق ہو گئی تھی عرش کے لکھے گئے شعر کو پڑھ کر، جس کے نیچے اس نے اپنا دستخط کیا ہوا تھا، بہت حسین سے ہی تیرے قدموں کے گلاب، حسین تر ہے مگر ہر گلے خیال تیرا، ہم ایک درد کے رشتے میں منسلک دونوں، تجھے عزیز مرا دفن مجھے جمال تیرا۔ عرش۔ دوسری جانب عرش بھی لون میں بیٹھا اس پڑھی پیکر کے خیالوں میں گم تھا۔ افرین کی جس چیز نے اسے اٹریکٹ کیا تھا وہ تھی اس کی آنکھیں، اس کا کتابی چہرہ جس میں بہت سی باتیں محفوظ تھیں، ایک کشش تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی تھی۔
روگ میرا بڑھتا جائے، کوئی تو سنبھالے نہ، راحتیں ملے اب ہم کو دل کے دہکنے میں۔ رات کے پہر دعا کی آنکھ آہٹ کی آواز سے کھلی تھی، وہ ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ سرگوشیوں کی آواز پر اس نے کمفرٹر ہٹایا اور پاؤں میں چپل پہن کر دروازے کو ہلکا سے کھول کر دیکھا تو وہی اوباش لڑکے اس کے گھر میں موجود تھے۔ اس کو یہاں پا کر اس کا سانس اٹکا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ مصیبت اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ اس نے خاموشی سے جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تھا ویسے ہی کسی نے جھٹکے سے کھولا تھا دروازے کو، اور وہ جو اس عمل کے لیے تیار نہ تھی سیدھا جا کر بیڈ کی سمت میں گری تھی۔ کیا ہوا بیبی، ہمیں یہاں دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ ایک لڑکا اس کو زمین پر گرا دیکھ کر بولا تھا، جس کی آنکھیں ان کے ہاتھ میں موجود چاقو کو دیکھ کر کھل چکی تھی۔ تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، خود میں ہمت جمع کرتے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے ساتھ ویسے ٹھیک نہیں کیا، ہمیں سب کے سامنے بے عزت کر کے۔ پہلے تم نے کیا، اب ہماری باری کہتے ہیں کہ اس نے قدم اس کی جانب بڑھانے چاہے تھے، لیکن حاضر دھماکے کے ساتھ دعا نے ٹیبل پر رکھی تیل کی بوتل کھول کر آہستگی سے زمین پر پھینکی تھی، جس سے آگے بڑھتا لڑکا بہت برے طریقے سے سلپ ہوا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ روم سے تیزی سے نکلی، جبکہ غصے کی شدت میں اس لڑکے نے ہاتھ میں موجود چاقو گھما کر پھینکا تھا جو دعا کے بازو کو چیرتا آگے نکل گیا۔ اس لڑکے کا ساتھی جو فلیٹ کے باہر کھڑا سائڈ پہرا دے رہا تھا، دعا نے اس کی نظروں سے بچ کر نکلنا چاہا تھا، لیکن پہلے لڑکے کی چلاتی آواز پر اس کی نظر بھاگتی ہوئی دعا پر پڑ چکی تھی۔ تبھی وہ دونوں ہی اس کے پیچھے گئے تھے۔ ہے اسٹاپ یو ایڈیٹ گرل، اپنی مخصوص آواز میں کہتے اس کو رک جانے کا کہا گیا، مگر وہ ان کی آوازوں کو نظر انداز کرتے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ انجان تھی وہ ان راستوں سے جہاں وہ رات کے اس پہر اپنی عزت بچانے کو بھاگ نہیں تھی۔ من میں دعائیں کرتی وہ کسی کے لیے پکار رہی کہ تبھی سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی تھی۔ سیو می پلیز، ہیلپ می، اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولتی وہ مقابل شخص کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے آتے لڑکوں کو دیکھ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ تبھی دعا کو ایک سائڈ پر کرتا ان لڑکوں کی جانب بڑھا تھا جو اس کو دیکھ کر واپس پلٹ رہے تھے۔ وائی یو آر گوئنگ بیک، ان کو دیکھتا تیر سے دہارا تھا، وہ آنکھیں ایک دم سرخ ہوئی تھیں، اس کی سانسیں تیز رفتار سے چل رہی تھیں۔ یہ منظر اسے کئی سال پہلے لے گیا تھا۔ اس بارے میں سوچتے اس نے مٹھیاں بھینچی تھی، سینے میں ایک آگ سی بھڑکی تھی۔ خود کے غصے پر کنٹرول کرتا وہ دعا کی طرف پلٹا تھا۔ مس دعا، رات کے اس پہر آپ یوں سڑکوں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس کی دائیں بازو کو غصے کی شدت سے جھنجھوڑ کر کہا تھا ضامن نے۔ یہ ایک دم درد سے اس کی سسکی نکلی تھی۔ ضامن نے جب اپنے ہاتھ میں نمی محسوس کی تو ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں دعا کے بازو سے خون رس کر اس کے ہاتھ کو بھگو رہا تھا، جبکہ وہ بہادر آج اس کے سامنے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ دعا، پکار پہ دعا نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کہ رونے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، ان نظروں سے آنکھیں چراتا وہ کہتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ وہیں اس جگہ پر سٹل کھڑی تھی۔ مس دعا، لیٹس کم ود می، اب کہ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تھا اور زن سے گاڑی بھگاتا اپنے گھر میں لایا تھا۔ پھر وہ سائڈ پر گیا۔ وہاں پر ورکرز کو کام سمجھانے کے بعد اب بھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ گھر کی لینڈ لائن سے فون آیا تھا۔ نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ 100 کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ آپ لوگ سب باہر جائیں، مجھے اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان سب کو باہر نکالتا وہ دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا، پھر قدم پڑ رہا تھا، بیڈ پر لیٹی مہر کے پاس آیا تھا۔ کتنے درد لے آئے ہیں ہم تو تیری چوکھٹ سے، اپنے غم چھپا لیں گے ہم جھوٹی مسکراہٹ سے۔ یہ کیسا مذاق ہے مہر؟ اس کے بائیں ہاتھ پر بندی پٹی کو دیکھ کر وہ غصے پہ قابو پاتے بولا تھا، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، میری تلخ زندگی کی حقیقت۔ مجھے دیکھ کر آپ کو اپنی پھوپھو کے ساتھ ہوئی ناانصافی یاد آتی ہے نا؟ میں نے اس وجہ کو ہی ختم کرنا چاہا تھا، مگر شاید یہ زندگی بھی مجھے رسوا کروانا چاہتی ہے۔ اداس مسکان چہرے پر سجائے وہ فیروز کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے بولتی نہ جانا، میں یہ کام بخوبی انجام دیتا، یوں خود اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پٹی بندے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہا تھا اس نے، جبکہ مہر نے درد کو ضبط کیے چہرہ پھیرا تھا اپنا۔ وائفی، یوں نظریں نہ چراؤ، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کتنا ضبط ہے ہماری بیگم میں۔ اس کی لال آنسوں سے بڑی آنکھوں کو اپنی جانب کیا تھا جو کہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کے باعث تھیں۔ دوبارہ کبھی اگر ایسا گھنونا مذاق کیا تو فیروز شمس سے بوڑھا پوری زندگی میں تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے جبڑے کو تھام کر چہرہ اپنی جانب گھمایا تھا۔ آپ سے بوڑھا میں نے کوئی دیکھا بھی نہیں ہے، جھیل سی گہری آنکھوں کے ساتھ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی۔ فیروز نے ان آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں پلکوتے عکس اسی کے چہرے کا تھا جسے وہ جان کر نظر انداز کر گیا تھا۔ بھیگی بھیگی پلکوں میں اکثر تیرا رہتا ہے، آنکھ سے جھلک جائے تو پیار تیرا بہتا ہے۔ پہلو جو فیروز سے کسی اپنے پن کے احساس کی امید لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا وہی کاٹ دار لہجہ محسوس کر کے اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچی تھی۔ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟
کیوں زبردستی کے رشتے میں خود بھی بندھے ہیں اور مجھے بھی باندھا ہے؟ کیوں برباد کر رہی ہیں ہم دونوں کی زندگیاں؟ میں یوں گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی، پلیز مجھے آزاد کر دیں اس قید سے۔ اب کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا تھا اس کے سامنے، جبکہ وہ غصے سے لب بھیج گیا تھا، پھر بنا اس کی حالت کا لحاظ کیے کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ دوسرے روم میں لایا تھا۔ ساتھ ساتھ چلنے والے راہیں کیوں بدلتے ہیں؟ راہیں جب بدل جائیں تو راستے بھٹکتے ہیں۔ اپنے شوہر کو شدت جذبات سے چاہنے والی اس کی وفاشار بیوی شہر خاموشاں میں جا بسی کیوں جانتی ہو؟ صرف تمہارے باپ کی وجہ سے، جو کہ میری انمول پھوکی قدر نہ کر پایا، کسی دوسری عورت کو لا بٹھایا، میری پھوکی ہستی بستی زندگی برباد کی ہے تمہارے باپ اور ماں نے۔ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ ان کا دل، ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا نہیں تھے؟ ہاں، وہ چلا کر بول رہا تھا، جبکہ مہر ابھی تک سناٹوں کے زد میں تھی، سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر۔ یہ آپ کی وہ حیرت کی زیادتی سے بولی تھی، اس کو سانس بھی مشکل آ رہا تھا۔ ہاں، جن کی زندگی تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہارے باپ نے۔ ٹکڑے پڑے تھے راہ میں تصویر کے، بہت لگتا ہے کوئی دیوانہ سمجھدار ہو گیا۔ شوق میں تھی وہ اسمارا کی تصویر دیکھ کر، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، مطلب یہی تصویر وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر اپنے پاپا کے روم میں، وہ روم جو کہ اوپر والے پورشن میں اس کے روم کے ساتھ تھا۔ یہاں بچپن میں حازم اس کو اکثر لے جایا کرتا تھا اور کئی وقت اس کے ساتھ کھیل کر گزارتا تھا، اسی تصویر کے آگے کھڑا باتیں بھی کیا کرتا تھا، مگر مہر کے اس ننھے دماغ میں تب یہ باتیں نہیں بیٹھتی تھی، مطلب کچھ اس کے سمجھ میں آ رہا تھا اور وہ بہت بے چین تھی بات کی تہہ میں جانے کی۔ میں ڈھونڈنے کو زمانے میں جب وفا نکلا، پتہ چلا میں غلط لے کر پتا نکلا آپ کی وہ میرے پاپا کی فرسٹ وائف ہیں۔ اس کے قدم خود بخود تصویر کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑے فیروز کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی تھی کسی نے۔ جب اس کی نظر مہر کی گردن پر بنے چاند کے نشان پر گئی تھی، بال ڈھیرے جڑے میں مقید ہونے کے باعث وہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا برتھ مارک ہے؟ تصویر میں کوئی مہرالنساء کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑا تھا کہ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی تھی اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، یہ جو گردن پر نشان ہے کیا برتھ مارک ہے؟ وہ اپنے حواس پہ قابو پاتا بولا تھا اور دل میں شدت سے ایک دعا اٹھی تھی کہ جواب نہ میں ہو، مگر مہر کے ایک یک لفظی جواب نے اس کی انا، اس کے غرور، سب کو نست کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ میرا برتھ مارک ہے اور پوری فیملی میں صرف یہ میرے پاس ہی ہے۔ اس کے جملے نے فیروز شمس کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے گھر سے جانے کے بعد وہاں سے ایک اور وجود نکلا تھا جس کے آنے سے مکمل ہو گئی تھی زندگی۔ دستکیں خوشیوں نے دی تھیں، مٹ گئی تھی ہر کمی۔ سامع دعا کو گیسٹ روم میں لایا تھا، جبکہ وہ گھبراہٹ کے مارے اپنی انگلیاں چٹکنے میں مصروف تھی۔ مس دعا یہاں بیٹھیں۔ صوفے پر بیٹھنے کا کہتے خود بھی تھوڑا سا فاصلے بنا کر وہ بھی وہیں بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی ڈٹول لگی روئی نے چھوا تھا دعا کے ہاتھوں کو، ایک سسکی اس کے چہرے سے نکلی تھی۔ بی ریلیکس دعا، آرام سے زخم کو صاف کرتا وہ اسے مخاطب کر گیا تھا جس کی آنکھوں میں درد کے باعث آنسو امڑ آئے تھے۔ دعا نے انجانے میں ضامن کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں ہمیشہ غصہ اور سنجیدگی رہتی تھی، مگر آج اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا، لمبا چہرہ، تیکھی ناک، پوائنٹڈ آئیز جن میں ہر لمحہ کسی کا عکس دکھتا تھا اسے، بوڑھے سلکی بال جنہیں وہ ترتیب سے سیٹ رکھتا تھا۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد کاٹن کو ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، پھر اوپر اپنے کمرے میں گیا، وہاں سے جیسے وارڈروب اوپن کی تھی، ہیر کے تمام کپڑے ترتیب سے ایک جانب رکھے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ ڈھونڈتا تھا اس پل میں دل جسے یہ 100 دفعہ ہے سہانا راز اس بن روٹھی شام میں دن وفا۔ ہیر کا ایک ڈریس نکال کر وہ نیچے بیٹھی دعا کو دے آیا تھا، جسے زبطن کر کے ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ دوپٹہ ترتیب سے لیتی اس نے دروازہ کھولا تو باہر ضامن ہی موجود تھا۔ جی، وہ یہ کہنا تھا کہ صبح آفس آپ اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں گا۔ دعا کو وہ ہیر کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی دروازہ نوک تو کر لیا تھا، مگر جب کچھ سمجھ نہ آیا تھا یہی کہہ گیا، جی سر۔ وہ سر جھکائے کہتی واپس دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ فیروز نے اپنی پی اے کو فون پر کچھ کہا تھا اور اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا تھا۔ آفس میں کھڑا وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، دل تھا جو بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر مہر حقیقت میں ہی اسمائرہ کی بیٹی ہوئی تو وہ اپنے گھر والوں کو منہ دکھائے گا، اس معصوم کو کیسے بتائے گا کہ اسی ہی کی ماں کے لیے وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ سوچوں کہ محور سے باہر لا پٹکا تھا فون کی اس کال نے۔ سر، آپ کا شک صحیح ہے، مہرالنساء میم اسمارا ہی کی بیٹی ہیں، جنہیں اپنی دوسری وائف کے کہنے پر انہوں نے دنیا والوں کے لیے مار دیا تھا، مگر در حقیقت وہ بیٹی اپنی سیکنڈ وائف کو دی تھی۔
انہوں نے اور برتھ سرٹیفکیٹ پر ان کی ایج کم کروائی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرو نسا میم سمارا اور حازم کی بیٹی ہیں اور سندر رباب اور حازم کی۔ پی اے کی اس انفارمیشن نے اس کا رہا سہا سکون بھی غالب کر دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، شٹ! ایک زوردار پنچ اس نے کانچ کے ڈبے پر مارا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا حازم تمہیں، تمہاری وجہ سے ایک اور خسارہ آیا ہے ہماری زندگی میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت، ایک غصہ چھایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ بے وجہ دی یہ سزا کیوں؟ خواب دیکھے وہ لے گیا، جیے جو ہم لگے ستم، عذاب وہ ایسے دے گیا۔